ٹوٹا ہوا تارا، قسط نمبر 12۔ کھانا بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ انا اس سارے عرصے میں ایک بار بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ مصطفیٰ رات 11 بجے بھرپور خوشگوار وقت گزار کر اٹھا تو ولید اسے ڈراپ کرنے کو ساتھ ہو لیا۔ احسن بھی خوشگوار موڈ میں تھا، سو وہ بھی ولید کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھا۔ مصطفیٰ نے منع بھی کیا کہ وہ باہر جا کر کوئی کنوینس لے لے گا، مگر ولید اور احسن نے ایک نہ چلنے دی تھی۔ وہ لوگ اسے اس کے آفس ڈراپ کر کے گئے تھے۔ یہاں سے اسے اپنی گاڑی لے کر واپس گھر جانا تھا۔ اس کی غیر حاضری میں اس کی گاڑی کی ریپیئرنگ کا کام بھی تقریباً فائنل ہو چکا تھا۔ مصطفیٰ کو چھوڑنے کے بعد ولید گھر واپس پہنچا تو کچن کے پاس سے گزرتے ٹھٹکا احسن سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ جبکہ وہ ادھر آ گیا، محترمہ انا صاحبہ کھانا کھا رہی تھی۔ اس کے ایک طرف روشی خاصی خراب تیور لیے موجود تھی، مگر انا بغیر توجہ دیے صرف کھانے کی طرف متوجہ تھی۔ کسی دن تم اپنی انہی حرکتوں سے میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی، روشی کہہ رہی تھی۔ ہیلو موری گرل۔ ولید دروازے کے پاس رکا تو اس نے کھانا کھاتے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اندر چلا آیا۔ تمہارا تو کھانا نہ کھانے کا پروگرام تھا نا؟ وہ اس کے دوسری طرف کرسی پر آ بیٹھا۔ تب مجھے بھوک نہیں تھی، اب بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھا رہی ہوں، اس نے تیکھے لب و لہجے میں کہتے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں ایسے بیٹھی ہوئی ہو؟ اس نے اپنی بہن کو مخاطب کیا۔ اس کے دماغ کی خرابی ڈھونڈ رہی ہوں، مگر یہ کوئی سرا پکڑائے تو صحیح۔ روشی بھری بیٹھی تھی، سو خراب موڈ میں ہی جواب دیا، مگر انا نے کوئی توجہ نہ دی۔ میرا دماغ الحمدللہ بالکل فٹ فاٹ اور A1 ہے، اور آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں۔ وہ کھانا مکمل کر چکی تھی۔ برتن اٹھا کر سنک میں رکھتے اس نے کہا، ہاں آج کل جس طرح کے تمہیں دن رات دورے پڑ رہے ہیں، اس سے فسٹس کا صاف پتہ چل رہا ہے، فٹنس کا صاف پتہ چل رہا ہے، روشی نے خاصا جل کر کہا۔ ولید ہنس دیا جبکہ انا پرسکون تھی۔ اس نے کیتلی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھا۔ پانی کافی پئیں گے؟ اس نے اپنے کھانے والے برتن دھو کر ہاتھ ٹاول سے خشک کرنے کے بعد پوچھا۔ روشی نے گھور کر دیکھا جبکہ ولید نے مسکرا کر ہاں پلا دو ولید نے کہا تو اس نے کیبنٹ سے کافی والا ڈبہ نکالا۔ پتہ نہیں مصطفیٰ بھائی بیچارے کیا سوچتے ہوں گے، اور یہ کتنی بے حس پتھر دل لڑکی ہے، ذرا بھی اپنے غلط رویے کا احساس نہیں اسے، روشی نے گھورتے ہوئے کہا تو اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ آپ لوگوں کے مہمان تھے، آئے اور چلے گئے، میرا ان سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا کہ ان سے ملنا لازمی شرط ہوتی، بس میرا موڈ نہیں تھا ملنے کا، سو باہر نہیں آئی، اپنے صاف دو ٹوک انداز میں اس نے کہا، اور پھر کیتلی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فارمیلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، روشی نے خاصے غصے سے کہا، مگر وہ سر جھٹک گئی۔ میں نہیں مانتی کسی فارمیلٹی وغیرہ کو، جب دل ہی نہ چاہ رہا ہو تو۔ ویسے تمہارے اس اچانک موڈ کو کیا ہوا تھا؟ ولی نے بھی اس بحث میں حصہ لیا۔ فار گاڈ سیک ولی، پلیز آپ تو اس بحث میں مت کودیے، اس وکیل صاحبہ کو بھگت رہی ہوں، کافی نہیں کیا؟ کافی پھینٹتے اس نے کافی اکتا کر کہا تو ولید ہنس دیا جبکہ روشنی نے منہ پھیلا لیا۔ تم سے تو ہمدردی ہی فضول ہے، وہ پاؤں پٹکتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ واقعی تمہاری اس ہمدردی سے میرا سر دکھنے لگا ہے، اب کافی پی کر تھوڑا سا سکون ملے گا۔ اب کی بار انا نے کچھ شرارت سے کہا، باہر میں جاؤ تم، میں بھی فضول میں تم سے سر کھپانے بیٹھ گئی تھی۔ وہ ایک دم برا مان کر فوراً واک آؤٹ کر گئے۔ ناراض ہو گئی ہیں محترمہ؟ ولید کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ وہ کیا میں بھی سنجیدگی سے تم سے ناراض ہونے کا سوچ رہا ہوں؟ ولید نے اطلاع دی تو کافی پھینٹتا اس کا ہاتھ ٹھٹکا۔ کیوں بھائی؟ اف، یہ بے خبری اور اس پر یہ انداز بے خبری۔ ولید کے الفاظ پر وہ یکدم سٹ پٹا گئی تھی۔ ولید کا انداز بڑا بھرپور تھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ولید کے خوبصورت انداز پر انا کا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا، وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ آج مصطفیٰ آیا تھا، بیچارہ کافی دیر تک بیٹھا رہا، مگر اس کی قسمت میں ابھی تم سے شرف ملاقات نہیں لکھا۔ تم ضدی ہو، موڈی بھی ہو، مگر آج اندازہ ہو رہا ہے کہ تم بہت ہی نہیں، کافی زیادہ بدلحاظ بھی ہو۔ ولید کا انداز سنجیدہ تھا۔ انا نے گہرا سانس لیا۔ اپنی ان خوبیوں کے متعلق میں اچھی طرح باخبر ہوں، یہ میرے لیے کوئی نئی اطلاع نہیں ہے۔ وہ واقعی ڈھیٹ تھی یا اب بن رہی تھی؟ ولید نے گھورا۔ موڈ کیوں آف ہوا تھا؟ اس نے اب کی بار سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میرے موڈ پر مت جائیے، اب تو پاکستان آ کر آپ کو میرے موڈز اور رویوں سے سمجھوتہ کرنے کا عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ پھینٹی ہوئی کافی میں اس نے گرم ابلتا ہوا پانی انڈیل دی۔
بعض اوقات انسان عادی نہیں ہو پاتا، وہ چیز جس کا وجود ہو اور محسوس بھی ہو اس کے متعلق متجسس ہو جانا انسانی فطرت ہے۔ موڈز کی تبدیلی بلا وجہ تو کبھی نہیں ہوتی، اور انسان سائیکالوجی کی بیس پر دیکھا جائے تو اندرون خانہ کہیں ایک گہرا راز تو ضرور مدفن ہوتا ہے۔ انا نے بھاپ اڑاتی کافی کا مگ ولید کے سامنے رکھا اور خاصی خفگی سے اسے دیکھا۔ اس ٹاپک پر اس وقت میں قطعی بحث کرنا نہیں چاہتی۔ ہاں، مصطفیٰ صاحب سے نہ ملنے پر شرمندہ ہوں، آپ سے ایکسکیوز کرتی ہوں۔ سغرا نے یہ بتایا تھا کہ مہمان آئے ہیں۔ اس نے قطعی وضاحت نہیں کی تھی کہ ان آنے والے مہمانوں کی لسٹ میں کیا نام آتا ہے۔ اگر ذرا بھی علم ہو جاتا تو آئی سویئر میں انتہائی خراب موڈ کے ہونے کے باوجود حاضر ہوتی اور ان سے شرف ملاقات حاصل کرتی۔ چونکہ یہ سارا سلسلہ غلط فہمی اور لا علمی میں ہوا ہے تو دل و جان سے آپ کے حضور معافی کی درخواست پیش کرتی ہوں۔ اگر آپ قبول کر لیں تو عین نوازش ہوگی۔ ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان لیے بے پرواہی سے دوپٹہ کندھے پر ڈالے ڈھیلے ڈھالے لباس میں کہتی وہ اب اپنے لیے کافی نکال رہی تھی۔ ولید نے اسے بغور دیکھا تو ایک پل کو ٹھٹکا۔ وہ حسین تھی، اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے فن سے آگاہ تھی۔ اس کے وجود میں ایسی دلکشیاں پنہاں تھی کہ نگاہ ایک پل کو ٹھہر کر جم سی جاتی تھی، مگر اس کے حسن میں اس وقت عجیب سی تابناکیاں جلوہ گر تھی۔ اس کا وجود اس سمے ماحول کو اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا اور ولید کو لگا کہ وہ مسحور ہو رہا ہے۔ بہرحال مصطفیٰ نے تمہارے رویے کو بہت فیل کیا تھا، دھیمے سے ولید نے کہا۔ اس کے لہجے میں آنچ سی سلگنے لگی تھی۔ میں نیکسٹ ٹائم ان سے معذرت کر لوں گی، اس نے رسانیت سے کہا، اور ولید نے گہرا سانس لیا۔ پھر بھی یہ پل میں تولا پل میں ماشا موڈ کی کوئی ریزن تو ہوگی نا؟ کافی کا سپ لیتے ولید نے پوچھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ولید کو دیکھا۔ انا کی آنکھوں میں ولید کو ایک عجیب سا سلگتا احساس کروٹیں لیتا محسوس ہوا تھا اس سمے۔ کیا کریں گے جان کر؟ ولید نے کڑوی کسیلی کافی اندر اتاری اور اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے مجھے کوئی فیصلہ کرنا آسان ہو جائے، ولید نے مبہم سے انداز میں کہا تو وہ چونکی۔ ولید کا انداز عام نہ تھا، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا۔ وہ سنبھلی۔ کیسا فیصلہ؟ اس کی آواز لرزی تھی۔ یہی کہ تمہارا دماغ کس حد تک کھسکا ہوا ہے؟ ولید کے الفاظ پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ امپاسبل۔ اس سمے رات کی خاموشی میں انا کی ہنسی نے ولید کے اعصاب پر بڑا خوشگوار تاثر چھوڑا۔ وہ چند پل اسے بغور دیکھے گیا۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اس نے اطلاع دی تھی۔ اندر ہی اندر وہ ولید کی اس قدر توجہ پر حیران بھی ہو رہی تھی۔ انا اپنا مگ لیے ولید کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ بہت فریش اور تر و تازہ لگ رہی تھی، بالکل دوپہر والے موڈ کی طرح۔ ولی، کافی کے سپ لیتے اس نے پکارا۔ وہ جب اسے پکارتی تھی تو ولید کو ہمیشہ عجیب سی فیلنگز ہوتی تھی۔ اس وقت بھی چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے اپنے مگ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی جسے آپ ہسپتال لے کر گئے تھے، وہ اب کیسی ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ آئی ڈونٹ نو، چند دن سے میرا ہسپتال جانا نہیں ہوا۔ ویسے ایک بار اس لڑکی کے فادر سے فون پر بات ہوئی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ وہ آج کل میں اسے ڈسچارج کروا لیں گے۔ میں بھی کروا بھی چکے ہوں۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے نا؟ ولید نے الجھ کر اسے دیکھا۔ اب کے انا کے تاثرات خاصے عجیب سے تھے۔ ہوگی، بٹ یار تمہیں وہ لڑکی اتنا کیوں یاد آتی ہے؟ مجھے اس ایک ملاقات میں اس کا سویا خواب دیدہ حسن نہیں بھولتا۔ وہ یہ کہہ نہیں سکی تھی کہ اس کا حسن اسے پریشان کر رہا ہے، سو وہ بھول نہیں پا رہی۔ میں کردار کو اہمیت دینے والا انسان ہوں۔ حسن، خوبصورتی، دولت، قسمت سب فانی اشیاء ہیں، میں نے ان کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ ولید کا انداز بڑا سنجیدہ اور دو ٹوک تھا۔ انا نے خوشگوار حیرت سے ولید کو دیکھا۔ اسے لگا کہ ولید کے الفاظ نے اس کے کشیدہ اعصاب پر مسلسل سوار ایک اذیت سے نجات دلا دی ہو۔ اوہ ریئلی؟ اس کا چہرہ ایک دم چمک اٹھا۔ آف کورس، ایسے مادیت پرست وجود کبھی مجھے اٹریکٹ نہیں کر پائے، اور حسن تو کبھی میری ترجیح رہا بھی نہیں۔ انا آنکھوں میں ایک دم والہانہ پن لیے اسے دیکھے گئے۔ ایک سوال پوچھوں؟ اپنے مگ پر انگلی پھیرتے اس نے کہا۔ شور، اس نے کندھے اچکائے۔ آپ اس قدر شاندار، خوبصورت اور چھا جانے والی پرسنالٹی کے مالک ہیں، کیا کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ زندگی میں کوئی بہت اچھا لگا ہو اور دل نے خواہش کی ہو کہ کاش؟ ولی نے بغور اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھی، اس سے کم عمر تھی، ایک جذباتی عمر سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کے سوال بھی اس کی سوچ کے مطابق ہوتے تھے، اممیچور اور لاؤبالی سے، یا پھر شاید اس وقت اسے ہی لگ رہے تھے۔ ہمارے درمیان ایک بار پہلے بھی اس ٹاپک پر بات ہو چکی تھی، تمہیں یاد ہو جب ہم دونوں نے باہر لنچ کیا تھا؟ ولید نے یاد دلایا تو اس نے منہ بنایا۔ اچھی طرح یاد ہے، تب بھی آپ نے مجھے ڈانٹ کر بٹھا دیا تھا، اس نے خفا ہو کر کہا تھا۔ تو میڈم، اب بھی میں یہی کام کروں گا، ولی نے مسکرا کر کہا۔
یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ کوئی ریزن بھی تو ہو نا مجھے ٹالنے یا ڈانٹنے کی۔ وہ جھنجھلائی۔ تمہارا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے بڑی پریکٹیکل لائف گزاری ہے۔ پاپا کے کام میں ان کا ہاتھ بٹانا، اپنی جاب اور پھر ساتھ میں اپنی ایجوکیشن دیکھنا۔ اتنی بزی لائف کے ہوتے ہوئے میرے پاس کسی بھی فضولیات کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ اور وہ کہتی کون ہے؟ وہ سوال جو اسے کافی دیر سے تنگ کر رہا تھا اس نے آخر کار پوچھ ہی لیا۔ میری کولیگ تھی اور بہت اچھی دوست بھی۔ انا کے اندر شدید اضطراب پیدا ہوا۔ آپ کو لائک کرتی تھی کیا؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ تم اس کیتھی کے متعلق رپورٹ لکھنی ہے کیا؟ اس نے ڈانٹ دیا تو وہ دانت لب پر جما کر سر جھکا کر بیٹھ گئی جیسے ناراض ہو گئی ہو۔ آپ بہت بری ہیں، کچھ توقف کے بعد سر اٹھا کر اس نے کہا تو ولید ہنس دیا۔ مائی گاڈ، کتنی بچکانہ حرکات ہے تمہاری، وہ کہہ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک گئی۔ ایک دم بچوں کی طرح ریئیکٹ کرتی ہو، پل میں تولا پل میں ماشا۔ کبھی کبھار لگتا ہے جیسے ایک بہت عاقل بالغ عالم فاضل سی لڑکی ہو اور اگلے ہی پل میری عقل جھنجھلا کر رہ جاتی ہے بہت، جب تم بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ریئیکٹ کرتی ہو۔ میں نے اپنے متعلق رپورٹ بیان کرنے کو نہیں کہا۔ اپنے سوال کا جواب نہ پا کر وہ خاصی ناراض ہو گئی تھی۔ اپنا مگ لے کر اٹھنا چاہا تو ولید نے فوراً اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ بیٹھو یار۔ ولید کا انداز بڑا نرم تھا۔ کیا فائدہ؟ آپ سنجیدگی سے کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ وہ ہنس دیا۔ اس کے نرم سبک ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا۔ اتنے عرصے سے میں تمہارے ساتھ دماغ کھپا رہا ہوں، تمہارے پل پل بدلتے موڈز کی ریزن جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر تم ہو کوئی سرا ہی نہیں پکڑاتی۔ اگر میں کسی بات پر تمہیں ٹال دوں یا ڈانٹ دوں تو خفا ہو جاتی ہو۔ انا نے ولید کے ہاتھ کے نیچے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ آج جب ہم کچھ گھنٹے پہلے شاپنگ کر رہے تھے تو انہیں مصطفیٰ صاحب کی کال تھی کیا؟ آپ ہمیں چھوڑ کر انہیں کے پاس گئے تھے کیا؟ ایک تو انا اور اس کے سوال۔ ولید نے سر ہلا دیا۔ ہاں، مصطفیٰ نے ہی کال کر کے بلوایا تھا۔ انا کو لگا کہ اس کے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ انا نے ایک گہرا سانس لیا۔ کیا تھا اگر یہی بات اسے وہ تب بتا دیتا؟ کم از کم وہ اتنی دیر پریشان اور خود سے خفا تو نہ ہوتی۔ اچھا خاصا خوشگوار موڈ ایک دم خراب ہوا تھا اور اب اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ نہ جانے اس شخص کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اسے بری طرح کیوں ہرٹ کر جاتی تھی۔ وہ آہستگی سے کرسی پر جم گئی تھی۔ وہ اب ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ دل پر چھایا اضطراب ختم ہوا تو اپنی طبیعت کی یہ کیفیت محسوس کرتے وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اب وہ پوری شدت سے ولید کے ہاتھ کے نیچے دبے اپنے ہاتھ پر مضبوط گرفت محسوس کر رہی تھی۔ اب ان کے دوست کی شادی ہو گئی کیا؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا کہ اسے مصطفیٰ کے متعلق ان لوگوں سے زیادہ بات چیت کا موقع نہیں ملا تھا۔ فی الحال تو نہیں۔ ولید کافی ختم کر چکا تھا۔ اب وہ انا کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ انا نے گہرا سانس لیا۔ میری دوست شہوار ہے نا، اس کے کزن کا نام بھی مصطفیٰ ہے، وہ بھی پولیس آفیسر ہے۔ جب بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے امریکہ والے مصطفیٰ صاحب یاد آ جاتے ہیں۔ نام کی مماثلت ہو جاتی ہے اکثر۔ ویسے تمہاری یہ دوست انگیجڈ ہے کیا؟ ولید نے پوچھا تو وہ ہنس دی۔ فی الحال تو نہیں۔ کچھ سوچ کر وہ مسکرائی تھی۔ ولید نے بغور دیکھا۔ انا کی ہنسی بڑی محظوظ کن تھی۔ خیریت؟ آپ کو مزے کی بات بتاؤں؟ شہوار کو آپ کی پرسنالٹی بہت پسند آئی ہے۔ چند دن پہلے ہمارے درمیان یوں ہی بات چیت ہو رہی تھی تو وہ اپنے کزن مصطفیٰ سے آپ کو کمپیئر کرتے، آپ کی شخصیت کو بیان کرتے، آپ کو اپنے کزن سے زیادہ نمبر دے رہی تھی۔ میں نے اس کے کزن کو نہیں دیکھا، اکثر وہ اسے چھوڑنے آتا ہے، مگر کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ چونکہ شہوار ایک بار آپ سے مل چکی ہے تو وہ آپ سے خاصی متاثر ہے۔ احسن بھائی سے بھی وہ مل چکی ہے، مگر احسن بھائی اور اپنے کزن مصطفیٰ سے زیادہ وہ آپ کو مارکس دیتی ہے، اور یہ پلس پوائنٹ آپ کو اپنی شاندار اٹریکٹیو پرسنالٹی کی بدولت ملتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا تو ولید ہنس دیا۔ وہ اپنی شخصیت کے چارم سے بخوبی آگاہ تھا۔ وہ خود بھی ایک بہت متاثر کن لڑکی ہے۔ میں نے بائی فیس اسے نہیں دیکھا۔ اس دن کالج کے گیٹ پر ملاقات ہوئی تھی تو وہ چادر کے پلوں میں منہ کیے ہوئے تھی، مگر بات چیت کا انداز بہت اچھا تھا۔ کافی سلجھی ہوئی اور مہذب لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کے بعد چند دن پہلے تمہارے موبائل پر اس سے بات ہوئی تھی، میں بہت متاثر ہوا تھا۔ اس کی مینٹلی اپروچ کافی ہائی لیول کی محسوس ہوئی تھی۔ ولید کی بات پر اس نے فخر سے گردن اکڑائی، یوں جیسے ولید اس کی ہی تو تعریف کر رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس کی مینٹلی اپروچ بہت اچھی ہے، مگر چونکہ وہ میری دوست ہے تو یہ پلس پوائنٹ بھی مجھے جاتا ہے۔ بٹ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک اتنی اچھی اور ہائی لیول کی لڑکی سے تمہاری دوستی کیسے ہو گئی؟ تم ابھی تک موڈی، ضدی اور خاصی بد لحاظ ہونے کے ساتھ ساتھ اکثر بچکانہ حرکات میں ملوث ہوتی ہو، جبکہ وہ خاتون کافی سنجیدہ مزاج، سلجھی ہوئی اور بات تمیز لگی ہے۔ یہ مشرق و مغرب کا امتزاج بھلا کیوں کر ممکن ہوا بھائی؟ ولید چھیڑ رہا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔
یہ دل کے معاملے ہوتے ہیں، آپ جیسے روکھے پھیکے لوگ بھلا کیا خبر رکھیں گے ان معاملات کی، اس نے جتایا تو ولید اس کے الفاظ پر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کبھی بہت فرصت سے وقت ملا تو یہ روکھا شخص اپنے دل کے معاملات تم سے ڈسکس کرے گا۔ فی الحال تو سخت نیند آ رہی ہے۔ انا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اوکے چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ تمہیں تو رات بھر نیند نہیں آتی، سو تمہارے ساتھ بس اتنی دیر ہی جاگ سکتا ہوں۔ ٹیک کیئر اینڈ شب بخیر۔ وہ ہاتھ ہلاتا کچن سے نکل گیا اور انا آج کتنے دنوں بعد لطیف سے احساسات سے دو چار ہوئی تھی، دل سے مسکرائی تھی، ایک دم ہاتھ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ بے خبری بھی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے ولید صاحب، سو لیں جی بھر کر نیندوں کے مزے لوٹ لیں۔ ابھی آپ کو وقت ہے، اگر قدرت مجھ پر مہربان ہوگی اور وقت نے کروٹ کوٹ میرے ہاتھ میں تھمائی تو آپ سے اپنے ایک ایک پل کا حساب لوں گے۔ راتوں کا یہ رت جگہ یوں خوشیوں سے سودا نہیں کیا میں نے، کانٹوں پر بسر کرتی ہوں اور کوئلوں پر لوٹتی ہوں رات دن۔ پھر شکایت کرتے ہیں کہ میں موڈی اور ضدی ہوں، جو عذاب میں جھیل رہی ہوں۔ زبان پر تلخی اگر آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، مگر آپ نہیں سمجھیں گے، اور اسی بات کا تو رونا ہے۔ کاش آپ تک رسائی پا جاؤ، اور جس دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ میرے جذبوں سے بے خبر نہیں، یوں سمجھ لیجیے گا ولید صاحب کہ وہ دن آپ کا یوم حساب ہوگا۔ اپنے ہر پل ہر لمحے کی قیمت وصول کروں گی۔ میں ضدی ہوں، موڈی ہوں، مگر ایک بات تو آپ بھول جاتے ہیں، میں حد سے زیادہ جذباتی بھی ہوں، اور جذباتی لوگ ہمیشہ اپنا نقصان کرتے ہیں، اور جب نفع و نقصان سے بے پرواہ ہو کر میدان میں کودتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اندر کی آگ سے صرف ان کی اپنی ہستی ہی جل رہی ہے یا کسی دوسرے کا دامن بھی۔ بس وقت کا انتظار کرنا ہے۔ اب میں نے اپنے منہ زور جذبوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے دونوں کافی کے خالی مگ سنک میں رکھتے ہوئے بہت کچھ سوچتے، بہت سے لائعمل ترتیب دیتے کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ انکل اور آنٹی کے جانے کے بعد سے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، حتیٰ کہ رات کا کھانا بھی عائشہ اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ انکل کے اس فیصلے پر اس قدر ڈسٹرب تھی کہ عائشہ کے ازحد اصرار پر بھی کچھ نہیں کھا پائی۔ عائشہ رات گئے تک اس کے ساتھ رہی تھی۔ اس نے اس کے جانے کے بعد کہیں بار حویلی کے نمبرز ملائے، مگر دوسری طرف کوئی اس کی کال ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا۔ تھک ہار کر بہت غصے میں آ کر اس نے موبائل دیوار پر دے مارا تھا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ لیٹی تو آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئی۔ گاہے بگاہے اس کی آنکھ کھلتی رہی، مگر نکاہت، صدمے، ٹینشن نے ایسا نڈھال کر ڈالا تھا کہ جسم درد اور حرارت سے چور چور ہونے لگا تھا۔ ایاز والی واقعہ کے باوجود وہ اپنے آپ کو بحال رکھنا چاہتی تھی، مگر انکل کی آمد کے بعد تو اسے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر تمام تر قوت مدافعت ختم ہو گئی ہو۔ نتیجتاً اس وقت وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ عائشہ دن کے 11 بجے تک اسے کمرے سے نہ نکلتا دیکھ کر جب کمرے میں آئے تو وہ بخار سے نڈھال بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ شہوار، اس کی طبیعت دیکھ کر اس نے پکارا تو اس نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ بخار ہو گیا ہے کیا؟ شہوار نے محض سر ہلایا۔ تمہارے لیے کھانا لاؤں؟ عائشہ نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آنٹی کدھر ہیں؟ اپنے آپ کو سنبھالتے وہ اٹھ بیٹھی تو عائشہ نے اسے تشویش سے دیکھا۔ ماں جی باہر ہی ہیں، مجھے حویلی جانا ہے ابھی اور اسی وقت، تم ماں جی کو بلوا دو۔ بخار کی حالت میں ہونے کے باوجود شہوار کا انداز مضبوط اور سنجیدہ تھا۔ عائشہ ٹھٹکی۔ اس وقت خیریت؟ بوا جی کا کوئی فون آیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں خود ہی جانا چاہتی ہوں۔ تم ماں جی کو بلوا دو پلیز، اس نے منت بھرے انداز میں عائشہ کا ہاتھ تھاما تو اس نے سر ہلا دیا۔ اوکے، میں بلوا دیتی ہوں، مگر تم پہلے کچھ کھا پی تو لو، بخار اترے گا تو کہیں جاؤ گی نا، اور تمہارے چہرے کا زخم بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا۔ خیر نیل تو ختم ہو گیا، مگر سرخی، سوجن اور زخم تو برقرار ہیں۔ اس کے زخم کو بغور دیکھتے عائشہ نے کہا، میں کھا پی بھی لوں گی، تم پہلے میری آنٹی جی سے بات کروا دو، یا پھر میں خود ان کے پاس چلی جاتی ہوں۔ شہوار کا انداز دو ٹوک تھا اور اس نے اٹھنا چاہا تھا۔ اوکے، میں ماں جی کو لے کر آتی ہوں۔ اس کا کندھا تھپ تھپا کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ماں جی عائشہ کے ساتھ چلی آئی۔ یہ عائشہ کہہ رہی تھی کہ تم گاؤں جانا چاہ رہی ہو؟ انہوں نے آتے ہی پوچھا۔ جی، طبیعت تو تمہاری ٹھیک نہیں، زخم بھی برقرار ہے، تبندہ کے سامنے ایسی حالت میں جاؤ گی تو وہ پریشان ہوں گی۔ انہیں اس کے اس فوری فیصلے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ مجھے گاؤں بھجوا دیں، یا مجھے اجازت دیں کہ میں کسی کے ساتھ خود حویلی جاؤں۔ مجھے اس وقت مت روکیے، مجھے ضرور جانا ہے۔ بخار ہونے کے باوجود شہوار کا انداز ازحد سنجیدہ تھا۔ وہ اس کا دو ٹوک انداز دیکھ کر حیران ہوئی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی ہم لوٹے ہیں، اتنی جلدی جانے کی بھلا کیا تک ہے، اور ایسی کوئی خاص وہاں ایمرجنسی بھی نہیں کہ تمہارا جانا لازمی ٹھہرے۔ انہوں نے اس کے فوری فیصلے کی وجہ جاننا چاہی تو وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ تم کچھ کھا پی لو، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ٹالنا چاہا تو اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ انکل سے بات کر کے پرمیشن لے لیں، بے شک مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دیں، مجھے آج ضرور یہاں سے جانا ہے۔ اس کے انداز میں واضح تلخی اور سختی تھی۔ انہوں نے خاصی الجھن اور پریشانی سے اسے دیکھا۔
کسی نے کچھ کہہ دیا ہے کیا مصطفیٰ نے کچھ کہہ دیا ہے؟ وہ یہی سمجھی تھی، مگر وہ جس وجہ سے جانا چاہ رہی تھی اس وجہ سے وہ اچھی طرح باخبر تھی، اس لیے بہلانا چاہا۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے ساکت رہی تو انہیں اس کا انداز بڑا عجیب سا لگا، ورنہ وہ بڑی مؤدب اور بالحاظ بچی تھی، کبھی بلا وجہ ضد نہ کی تھی، مگر اب اس وقت اس کا انداز نہ صرف ضدی تھا بلکہ اچھا خاصا ہٹیلا بھی تھا۔ اس وقت تو گھر میں کوئی مرد بھی نہیں، اور ڈرائیور کے ساتھ ان حالات میں تمہیں تنہا بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ تم کھانا کھا لو، فریش ہو لو، میں تمہارے بابا جان سے بات کرتی ہوں۔ تمہیں پہلے ہی بخار ہو رہا ہے اور ذہن پر مزید دباؤ مت ڈالو۔ اس کا سر تھپتھپا کر بہت محبت سے کہتے وہ عائشہ کو اسے کھانا کھلانے کی خاص تاکید کرتے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی آئے۔ شہوار کی اس ضد کے پیچھے کیا وجہ تھی وہ اچھی طرح آگاہ تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کا موبائل نمبر ملایا۔ السلام علیکم۔ رابطہ ہوتے ہی انہوں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ جی خیریت؟ وہ کہہ رہے تھے آپ نے حویلی کال کی، بابا صاحب اور تبندہ سے کوئی بات دوبارہ ہوئی؟ انہوں نے دریافت کیا۔ ہاں، آفس آنے کے فوراً بعد میں نے حویلی کال کی تھی۔ تبندہ شہوار کو لے کر پریشان ہو رہی تھی۔ رات شہوار حویلی کال کرتی رہی ہے، مگر ادھر سے میری ہدایت کے مطابق تبندہ نے ریسیو نہیں کی۔ وہ شہوار کی پریشانی کو لے کر فکر مند تھی۔ بابا صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، وہ خوش ہو رہے تھے، انہیں بھی نکاح کا فیصلہ پسند آیا۔ اپنی طبیعت کے سبب سفر کر کے وہ شہر نہیں آ سکتے، مگر وہ تقریب میں ضرور شامل ہونا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ یہ تقریب حویلی میں ہی انجام پذیر ہو۔ انہوں نے تمام تفصیل بتائی۔ میرا خیال ہے کہ شہوار تبندہ کے کال ریسیو نہ کرنے پر شدید صدمے سے دوچار ہوئی ہے۔ اسے اس وقت بخار ہو رہا ہے، مگر وہ اس سب کے باوجود ابھی اور اسی وقت حویلی جانے کی ضد کر رہی ہے۔ انہوں نے کال کرنے کی وجہ بیان کی۔ زیادہ طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کو بلوا لیں، انہوں نے سلوشن بتایا۔ وہ تو کر لیں گے، مگر وہ جو ضد کر رہی ہے اس کا کیا کروں؟ اس کا انداز بہت ضدی اور سنجیدہ ہے۔ وہ تو کہہ رہی ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ اسے بھیج دیں۔ اچھا۔ دوسری طرف شاہ زیب صاحب کا انداز پرسوچ تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ شہوار ہمارے روکنے پر اب ایک پل بھی ادھر ٹھہرے گی۔ یا تو تبندہ اسے خود کال کر کے بات کر لے، یا پھر آپ بتائیے کیا کروں؟ اس کا لب و لہجہ اور انداز بہت اٹل تھا۔ انہوں نے مزید اطلاع دی۔ آپ ایسا کریں، 5-10 منٹ ویٹ کر لیں، میں ذرا اچھی طرح سوچ کر جواب دیتا ہوں، پھر آپ کو کال کرتا ہوں۔ دوسری طرف انہیں شاید کوئی ضروری کام آ پڑا تھا، انہوں نے کال ڈراپ کر دی تھی۔ مہرالنساء ٹیلی فون کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد دوبارہ فون کی گھنٹی بجی تھی۔ ہیلو، ہاں مہرالنساء، آپ ایسا کریں ڈاکٹر زبیری کو بلوا کر پہلے تو شہوار کا چیک اپ کروائیں، کوئی میڈیسن دے، کھانا وغیرہ کھلوائیں۔ میں نے سجاد سے بات کر لی، وہ گھر آ جاتا ہے۔ ایک فائنل فیصلہ کن سٹیپ تو ہم لے ہی چکے ہیں۔ جب میں اب شہوار کے اس رد عمل سے رد و بدل کی گنجائش نہیں نکلتی، آپ لائبہ کو سمجھا دے، وہ تیار ہو جاتی ہے تو لائبہ اور سجاد دونوں کے ساتھ شہوار کو حویلی بھیج دے۔ رہ گئی تبندہ تو ان کو میں سمجھا دوں گا کہ شہوار سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ شہوار اگر حویلی جانا چاہتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، بابا صاحب سے بات ہو چکی ہے، چونکہ نکاح کی تقریب گاؤں میں ہی کریں گے تو شہوار کو آپ بھیج دیں، بابا صاحب آج دن کا ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ انہوں نے آرام سے حل بتایا تھا، مگر مہرالنساء نے ایک گہرا سانس لیا۔ شہوار کو ادھر بھیج دیں گے تو اس کی پڑھائی کا جو حرج ہوگا میں اس کے کالج میں بات کر لوں گا۔ ویسے بھی آج کل وہ جس طرح پریشان ہے، کالج تو جا نہیں سکتی، اسے بھیجنے سے پہلے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ ضرور کروا لیجیے گا، انہوں نے کہا۔ اور نکاح کے سلسلے میں جو ضروری اقدامات ہیں، میرا مطلب ہے تیاری وغیرہ سے ہے، گھریلو خواتین کی تیاری تو آپ کا ہی شعبہ ہے، آپ خود دیکھ لیجیے گا، باہر کے انتظامات ہمارا مسئلہ ہے، زیادہ گیدرنگ نہیں کرنا ہمیں۔ رہ گئی حویلی میں تیاریوں کی بات تو وہ ہم خود دیکھ لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ سجاد کو میں نے سمجھا دیا ہے، وہ اب چند دن ادھر ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تمام صورتحال جان کر مہرالنساء بیگم ایک دم مطمئن ہوئی۔ نہیں، بس آپ سے یہی پوچھنا تھا۔ انہوں نے چند مزید 1-2 باتوں کے بعد کال بند کر دی۔ وہ واپس شہوار کے کمرے میں آئی تو عائشہ کی موجودگی میں وہ کھانا کھا رہی تھی۔ ان کو آتا دیکھ کر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے تمہارے بابا جان سے بات کی ہے، وہ رضامند ہو گئے ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں تو چیک اپ کروا لو، لائبہ تمہارے ساتھ جائے گی اور سجاد بھی۔ عائشہ تمہاری تیاری کروا دیتی ہے، جو چیز پیک کروانی ہو اسے بتا دو، یہ کر دے گی۔ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بال سنوارتے انہوں نے کہا تو شہوار ایک گہرا سانس لیتے قدرے ریلیکس ہوئی۔ پریشان نہیں ہوتے، جو بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر اٹھ گئی۔ عائشہ نے اس کی پیکنگ کرتے حیران ہو کر دیکھا، قلین پر اس کا موبائل ٹوٹی پھوٹی حالت میں بکھرا پڑا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ ٹوٹی اسکرین والا حصہ پکڑے وہ پوچھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، وہ نروٹھے پن سے جواب دے کر رخ ہی بدل گئی
عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ غصے میں کبھی ہوش کا دامن نہیں چھوڑتی تھی۔ تو پھر اب کیا ہوا تھا؟ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر زبیری آ گئے تھے۔ انہوں نے اس کا بخار چیک کر کے میڈیسن وغیرہ دے دی اور رخسار کے زخم کے لیے ایک مرہم بھی لکھ دیا، جسے ماجی نے فوری منگوا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد سجاد بھائی بھی آفس سے آ گئے تھے۔ انہیں بابا جان نے تمام بریفنگ دے کر ہی بھیجا تھا۔ لائبہ بھابھی کو ماجی سمجھا چکی تھی۔ وہ تمام صورتحال سن کر خاصی حیران ہوئی تھی، تاہم سوال و جواب سے گریز کیا تھا۔ عائشہ نے اس کی پیکنگ کر دی تھی۔ اس نے بس لباس بدلا تھا اور جس وقت وہ لوگ حویلی جانے کے لیے نکل رہے تھے تو سحر پیر شروع ہو گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر شہوار نے آنکھیں موند لی تھی۔ کچھ دوا کا اثر تھا اور بخار کی کنڈیشن بھی کہ وہ پچھلی سیٹ پر دراز ہو گئی تھی۔ بھابھی اگلی سیٹ پر سجاد بھائی کے ہمراہ تھی۔ آفاق ان کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں دوا کے اثر سے بند ہونے لگی تو وہ خود کو سونے سے نہ روک پائی اور پھر سارا رستہ وہ سوتی رہی تھی۔ وہ کالج سے لوٹی تو کافی پریشان تھی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ شہوار اسے بغیر بتائے آف کر رہی تھی۔ وہ کل بھی کالج نہیں آئی اور آج بھی انا کے دل میں عجیب سے اوہام آئے جا رہے تھے۔ اس کے موبائل پر سارا دن کال ملا کر اس کی انگلیاں ٹوٹنے لگی تھی، مگر کال تھی کہ مل کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ گھر آ کر بھی اس نے ایک امید دل میں لیے شہوار کا نمبر ڈائل کیا، مگر ہمیشہ کی طرح موبائل آف ملا۔ انا نے غصے سے موبائل بستر پر پھینکا۔ وہ ابھی گھر لوٹی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اگر دونوں میں کوئی ایک آف کرتی تھی تو دوسری کو اطلاع ضرور کر دیا کرتی تھی۔ نہ جانے وہ کیوں نہیں آ رہی تھی اور موبائل کس وجہ سے بند تھا۔ سوچ کر انا کا دماغ الجھنے لگا تو ایک دم کچھ سوچ کر کمرے سے نکل آئی۔ میں شہوار کے گھر جا رہی ہوں، چلو گی؟ روشی کے کمرے میں آ کر اس سے پوچھا تو کتاب سے سر اٹھا کر اس نے انا کو دیکھا۔ کیوں خیریت؟ وہ 2 دن سے کالج نہیں آ رہی، موبائل بھی بند ہے، کوئی رابطہ نہیں ہو رہا اور طبیعت یہ ہے کہ اس کے موبائل نمبر کے علاوہ مصیبت یہ ہے کہ اس کے موبائل نمبر کے علاوہ میرے پاس کوئی اور کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں ہے۔ وہ خاصی پریشان سی لگ رہی تھی۔ کہیں بزی ہوگی، روشی نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، بات کوئی بھی ہو ہم اطلاع تو ضرور کرتی ہے ایک دوسرے کو، سارا دن رابطہ نہ بھی ہو میسیجز کے ذریعے ایک دوسرے کی خیر خبر رہتی ہے۔ تو پھر اس نے کتاب بند کی۔ میں ماما سے کال کر کے پرمیشن لے لیتی ہوں، سغرا گھر پہ رہی ہے، ہم کچھ دیر میں ہو آتے ہیں، ویسے بھی شادی کا کارڈ دینے تو ان کے ہاں جانا ہی تھا، سو اسی بہانے کارڈ بھی دے آئیں گے۔ روشی نے سر ہلا دیا۔ تم پھپھو کو کال کر کے پوچھ لو، پھر جیسا وہ کہیں گی وہیں کر لیں گے۔ روشی جانے پر رضامند ہو گئی تھی۔ اس نے پہلے ماما کو کال کر کے ان سے پرمیشن لی۔ انہوں نے جلدی آنے اور ڈرائیور کو ساتھ ہی رکھنے کی تاکید سمیت پرمیشن دے دی تھی۔ کالج سے آنے کے بعد اس نے ابھی تک چینج نہیں کیا تھا، بس منہ ہاتھ دھویا تھا، جبکہ روشی نے لباس ضرور بدلا تھا۔ کار لے کر سغرا کو ہدایت دیتے دونوں ڈرائیور کے ہمراہ گھر سے نکل آئی تھی۔ آدھے گھنٹے میں وہ شہوار کے گھر کے سامنے تھی۔ پہلے کی طرح اس بار بھی گیٹ پر سیکیورٹی تھی۔ چوکیدار ان کو پہچان گیا تھا، اس لیے پہلے کی طرح اس بار تفصیلی باز پرس کرنے کی بجائے اس نے بس انٹرکام پر اندر اطلاع دی تھی اور پھر ان دونوں کو اندر داخلے کی اجازت دے دی۔ اف، کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے ان لوگوں کی، روشی نے کہا۔ اچھا ہے نا، آج کل ملک کے جو حالات ہیں، کیا پتہ کب کون گھر میں گھسا ہے، اور پھر انسان کے پاس جس قدر دولت ہوتی ہے اتنے ہی کرائسس فیس کرنا پڑتے ہیں۔ انا نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تبھی اندر سے ایک ینگ سی لڑکی ان کے استقبال کے لیے سیڑھیوں پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ یہ لڑکی دونوں کے لیے اجنبی تھی۔ انا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آئیے پلیز۔ لڑکی نے بڑی گرمجوشی سے دونوں سے ہاتھ ملایا اور پھر ان دونوں کو اندر لے آئی تھی۔ میں شہوار کی دوست ہوں، انا نام ہے میرا۔ وہ آج کالج نہیں آئی، کل بھی آف کیا تھا، موبائل بھی بند تھا اس کا، تو سوچا اس سے مل آؤں۔ وہ لڑکی ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے آئی تھی۔ انا نے بیٹھتے ہی اپنا تعارف کروایا تو لڑکی مسکرائی۔ میں صبا ہوں، شہوار کی کزن۔ شہوار کدھر ہے؟ انا نے سر ہلاتے پوچھا۔ اسے باقی لوگوں کے متعلق زیادہ علم نہ تھا۔ وہ تو حویلی چلی گئی ہے، لڑکی نے سادگی سے بتایا۔ حویلی؟ وہ چونکی، یو مین گاؤں؟ اچھا، اتنی جلدی؟ 2 دن پہلے ہی تو وہ واپس آئی تھی۔ انا حیران ہوئی۔ دراصل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنی امی کو بہت مس کر رہی تھی، تو کچھ دیر پہلے ہی روانہ ہوئی ہے۔ اوہ آئی سی۔ انا کو اپنی آمد کے بیکار جانے پر افسوس ہوا۔ باقی لوگ کدھر ہیں؟ انا نے یوں ہی اخلاق نبھایا۔ ماجی اور عائشہ کو جیولر کے پاس جانا تھا، شہوار کے جانے کے بعد وہ لوگ ادھر گئی ہیں۔ لائبہ بھابھی بھی شہوار کے ہمراہ حویلی چلی گئی ہیں۔ انا نے محض سر ہلا دیا۔ ماجی اور لائبہ سے تو وہ متعارف تھی، باقی عائشہ کون تھی اور یہ صبا شہوار کی کس حساب سے کزن بنتی تھی، وہ بے خبر تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں، آپ کیا کھائیں گی؟ وہ فوراً آداب میزبانی بجا لانے کو تیار ہو گئی تھی۔ اٹس اوکے، ہمیں بس شہوار کی طرف سے تشویش ہو رہی تھی، وہ کبھی بغیر اطلاع کے آف نہیں کرتی تو مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ صبا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ آپ بیٹھیے، میں آتی ہوں ذرا۔ وہ ان دونوں کو بٹھا کر چلی گئی تھی۔ انا نے روشی کو دیکھا۔
گھر والوں میں سے تو کسی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی. یہ خاتون آتی ہیں تو ان کو شادی کا کارڈ تھما کر واپس چلتے ہیں. روشی نے مشورہ دیا تو اس نے فوراً حامی بھر لی. کچھ دیر بعد وہ لڑکی ملازمہ کے ہمراہ ٹرالی میں بہت سے لوازمات سجائے چلی آئی تو دونوں شرمندہ ہوئی. آپ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ انا نے کہا تو وہ لڑکی مسکرائی. آپ شہوار کی دوست ہیں. ماجی کو پتہ چلا کہ آپ آئی تھی اور یوں ہی چلی گئی ہیں تو مجھ پر بہت خفا ہوں گی. اس دن بھی آپ شہوار کو باہری سے اتار کر رخصت ہو گئی تھی. ماجی نے برا مانا تھا. شہوار کو ڈانٹا بھی تھا کہ وہ آپ دونوں کو اندر کیوں نہیں لے کر آئی. دونوں کو مشروب کے گلاس تھماتے اس نے کہا. شہوار اس طرح اچانک کیوں چلی گئی؟ کوئی خاص ریزن تھی کیا؟ انا نے گلاس منہ سے لگاتے ہوئے پوچھا. صبا نے محض سر ہلایا. یہ شہوار کی دوست تھی. پتہ نہیں وہ اس کی پرسنل لائف سے باخبر تھی کہ نہیں. اب انا کو خود سے کچھ بتا کر وہ شہوار کا امیج خراب نہیں کرنا چاہتی تھی, سو چپ رہی تھی. وہ واپس کب آئے گی؟ پہلے سوال کا جواب نہ پا کر اس نے دوسرا سوال کیا تھا. چند دن میں آ جائے گی. اور اس کا موبائل کیوں آف ہے؟ انا نے پوچھا تو صبا نے گہرا سانس لیا. یہ بھی اسے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا تھا کہ شہوار کا موبائل ٹوٹ گیا. جو سچویشن عائشہ نے بتائی تھی تو صبا کو شہوار جیسی لڑکی سے ایسی توقع نہیں تھی. اس کا خیال تھا کہ خود ہی گر کر ٹوٹ گیا ہوگا, جبکہ عائشہ کا موقف تھا کہ ضرور شہوار نے کسی بات پر غصے میں آ کر موبائل دیوار پر مار کر توڑا ہے. اچھا خاصا موبائل اچانک گر کر ٹوٹنے سے تو رہا. یہ عائشہ کا موقف تھا. اس کا موبائل ٹوٹ گیا ہے. صبا نے انا کو اطلاع دی. اوہ. انا نے گہرا سانس لیا. دونوں اپنا اپنا مشروب ختم کر چکی تھی. صبا ان سے مزید کچھ لینے پر اصرار کر رہی تھی مگر دونوں معذرت کر گئی تھی. شہوار سے رابطہ ہو تو اسے کہیے گا کہ پہلی فرصت میں مجھ سے رابطہ کرے. جی ضرور. یہ روشانے اور میرے بھائی کی شادی کا کارڈ ہے. یہیں لے کر آئی تھی میں. شہوار کو بتا دیجیے گا. انا نے بیگ سے کارڈ نکال کر صبا کی طرف بڑھایا تو اس نے فوراً تھام لیا. آپ سب لوگوں نے شادی پر ضرور آنا ہے. آنٹی گھر پر ہوتی تو ان کو بھی اصرار سے کہتی. آپ ابھی رکیے نا. ماجی آ جائے تو پھر چلی جائے گا. نہیں, شہوار آتی ہے تو پھر کسی دن چکر لگا لوں گی. اس نے سہولت سے منع کیا. اوکے, اجازت دیں. وہ دونوں کھڑی ہوئی. آئی ایم سوری, میں بہت شرمندہ ہوں. آپ کی خاطر تواضع بھی نہ کی. ماجی اور شہوار بھی نہیں, ورنہ آپ کو تکلف برتنا نہ پڑتا. صبا شرمندہ ہو رہی تھی. اٹس اوکے. اس ساری صورتحال میں روشی نے پہلی بار لب کشائی کی تھی. یہ آپ کی؟ وہ انا کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی. یہ میری ماموں زاد ہونے والی بھابھی ہیں. انہی کی شادی کا کارڈ ہے. اوہ آئی سی. صبا نے بغور روشانے کو دیکھا تو چونکی. ہم پہلے بھی کہیں مل چکی ہیں کیا؟ وہ روشانے سے پوچھ رہی تھی. وہ جھیم گئی. نہیں, میں پاکستان فرسٹ ٹائم آئی ہوں. آپ سے بھی فرسٹ ٹائم ملاقات ہے یہ میری. اوہ. اس نے فوراً سر ہلایا. آپ کا چہرہ جانا پہچانا لگا. یوں لگا کہ آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے. بٹ آپ تو پاکستان بھی فرسٹ ٹائم آئی ہیں. میرا وہم بھی ہو سکتا ہے. ہو جاتا ہے ایسا بھی. اکثر لوگوں کی شکلیں آپس میں مل ہی جاتی ہیں. انا نے ہنس کر کہا. مگر آپ کے فیس کی شیپ اتنی کامن تو نہیں کہ عام لوگوں سے ملتی جلتی ہو. ایسے چہرے تو بہت خاص ہوتے ہیں اور کم ہی دنیا میں ہوتے ہیں. پہلی نگاہ میں ہی اپنی طرف متوجہ کر لینے والے. صبا نے کہا تو دونوں کھلکھلا کر ہنس دی. ذرا نوازی ہے آپ کی. روشی نے سر تسلیم خم کیا تو وہ بھی مسکرا دی. اوکے, اجازت دیں. نائس ٹو میٹ یو. روشی نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے قدم جوشی سے تھام لیا. می ٹو. ویسے آپ مصطفیٰ صاحب کی کیا لگتی ہیں؟ انا نے مصاحفہ کرتے پوچھا تو وہ چونکی. آپ مصطفیٰ بھائی کو جانتی ہیں؟ نہیں, بس بائی نیم تعارف سن رکھا ہے. شہوار سے زیادہ نہیں جانتی. میں اور عائشہ دونوں مصطفیٰ بھائی کی سسٹرز ہیں. اس نے رسانیت سے جواب دیا. ویسے آپ کی بات پر غور کرتے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے بھی آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے. روشانی نے کہا تو انا نے سر پکڑ لیا. اب یہ شناسائی پتہ نہیں کس رنگ میں ڈھلنے والی تھی. اللہ کے لیے کوئی فلمی کہانی نہیں سنانے لگ جانا. اچھا صبا, ہم چلتے ہیں. آپ امی اپنی ماجی کو ہمارا سلام کہیے گا اور شہوار سے ضرور کہیے گا کہ پہلی فرصت میں ہی مجھ سے رابطہ کرے. میں اس کی کال کی منتظر رہوں گی. انا روشی کو ٹوک کر صبا کو تاکید کرتے وہ اس کے ہمراہ باہر آ گئی تھی. منصور خان باہر ہی کھڑا تھا. وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھی تو اس نے گاڑی ڈرائیو کی. ویسے تمہارا یہ دورہ ناکام ہی ٹھہرا, روشی نے کہا تو اس نے مایوسی سے سر ہلا دیا. پتہ نہیں اب کیا ہوا ہے کہ اس کی طبیعت یوں اچانک خراب ہو گئی ہے. اندر ہی اندر وہ شہوار کے متعلق اندازے لگانے لگی تھی. وہ گھر لوٹا تو سامنے لاؤنج میں عائشہ, صبا, عباس بھائی کے علاوہ بابا صاحب اور ماجی بھی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جان نے کتاب پر سے نگاہ اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا. تم کدھر تھے؟ کل بھی رات گئے لوٹے تھے اور آج بھی. آفس سے تو کب کے اٹھ گئے تھے؟ اس وقت بھی 12 بج رہے تھے. انہوں نے بیٹے سے پوچھا تو مصطفیٰ نے انہیں سنجیدگی سے دیکھا.
کل جس طرح ہم بابا ایاز کے سلسلے میں اس پر خفا ہوئے تھے تو وہ ان سے خفا تھا۔ اب اس کی شعوری کوشش تھی کہ باپ سے سامنا نہ ہو، مگر اس وقت اس کا گمان تھا کہ بابا صاحب اپنے کمرے میں جا چکے ہوں گے۔ مگر وہ گھر میں داخل ہوا تو یہاں ایک محفل جمی ہوئی تھی، یہاں وہاں کپڑے بکھرے پڑے تھے اور ماجی کی گود میں زیورات کے باکس تھے۔ ادھر ہی تھا، سنجیدگی سے جواب دیتے وہ عباس بھائی کے پہلو میں آ بیٹھا تھا۔ بابا جان نے اسے بغور دیکھا اور کتاب پر سر جھکا لیا۔ کھانا لاؤ؟ عائشہ نے پوچھا۔ نہیں، میں کھا چکا ہوں، اس نے انکار کیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ صبا کپڑے طے کر کر کے رکھ رہی تھی جبکہ ماجی بدستور باکس میں سے زیورات نکال کر دیکھ رہی تھی۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ عباس بھائی نے شرارت سے شعر پڑھا تو وہ ٹھٹکا۔ مطلب یہ بھی ہم ہی بتائیں؟ عباس بھائی کا انداز شرارتی تھا۔ ماجی سمیت وہ دونوں ہنس دیے۔ تم گھر پر ٹکو تو کچھ پتہ چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ رات کے 12 بجے گھر لوٹے ہو، اب تمہیں کیا بتائیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بابا جان نے خفگی سے کہتے اسے اس کی روٹین پر سرزنش کرتے، کتاب بند کر کے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی راہ لی تو عباس نے ہنس کر مصطفیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھئی ہمارے مصطفیٰ صاحب تو سب سے الگ ہیں، بقول شاعر شمس زبیری کے، سب سے ملتا ہوں مگر سب سے الگ ہے اپنی راہ، اپنا انداز نظر سب سے جدا رکھتا ہوں میں۔ ایاز والے کیس کا کیا بنا؟ عائشہ نے پوچھا تو اس نے سر جھٹکا۔ بند ہے ابھی تک حوالات میں، ابھی تک اس کے باپ نے کوئی سنگین قسم کے اقدامات نہیں کیے۔ عباس نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ لگا ہوا تو ہے مگر امجد خان بھی عام انسان نہیں ہے، ہر طرح کا برڈن برداشت کر رہا ہے، ضمانت کروانے کے چکروں میں ہے مگر ابھی تک کروا نہیں پا رہا۔ دراصل ہسپتال میں جو 2 افراد ایڈمٹ ہیں ان کی وجہ سے کیس تھوڑا سا سٹرانگ ہو رہا ہے، ورنہ وہ تو کب کا نکلوا چکا ہوتا، مصطفیٰ نے تسلی سے بتایا۔ طبیعت سیٹ ہو چکی ہوگی موصوف کی؟ عباس بھائی نے خاصی نفرت سے پوچھا تو اس نے بھی سر ہلایا۔ اچھی خاصی، اگر نہ بھی ہوئی ہوتی تو میں نے کر دینی تھی سیٹ، خیر ابھی چھوڑوں گا تو نہیں، دیکھتا ہوں اس کا باپ کیا کرتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے۔ خاصی دھمکی امیز کالز امجد خان کو مل رہی ہیں، در پردہ ہمیں بھی خاصا سنا رہا ہے۔ محترم عبدالقیوم صاحب پر واضح ہو چکا ہے کہ اس کیس کے پیچھے ہم لوگ ہیں، تاہم اصل خناس اور کیس کے بارے میں تو ابھی تک بے خبر ہی ہیں۔ امجد خان نے بھی ابھی تک اسے اس کے بیٹے سے نہیں ملوایا، اس کے علاوہ کافی کوششیں کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ضمانت کروا لے۔ عباس بھائی کو تفصیلی جواب دیتے اس نے بہنوں کو دیکھا۔ گھر میں ان لوگوں کی طرف سے کسی نے رابطہ کیا؟ عادلہ بھابھی وغیرہ نے؟ نہیں، فی الحال تو نہیں ہوا، ہمیں یقین ہے کہ وہ لوگ ہم سے رابطہ کرنے کی اب حماقت کریں گے بھی نہیں۔ بھائی کے کرتوتوں سے اچھی طرح آگاہ ہے، جانتی ہیں کہ اگر ہمیں کال کریں گی یا رابطہ کریں گی تو خود ہی منہ کی کھائیں گی، عائشہ نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ چھوڑو، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو تم لوگ، تمہارے بابا ہیں نا، وہ دیکھ لیں گے، ان لوگوں کو اور عادلہ کو بھی لے آئیں گے۔ اور مصطفیٰ تم اب ایاز والے معاملے میں خود سامنے نہیں آؤ گے، تمہارے بابا نے اگر امجد خان کو آگے کیا ہے تو اسی کا نام رہنے دو۔ تمہارے بابا نے کل بتایا تھا کہ تم نے ایاز کو اچھا خاصا مارا پیٹا ہے۔ ماجی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ شکر کریں کہ صرف مارا پیٹا ہے، ورنہ میرا ارادہ تو اس کی جان سے مار دینے کا ہے۔ ہماری خواتین پر ہاتھ اٹھایا، یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، سزا تو اس کو بڑی بھیانک ملے گی اس کی۔ بابا اسے قانون کی زد میں لے آئے ہیں، ورنہ میرا بس چلتا تو اسے اسی لمحے گولی سے اڑا دیتا۔ جب ہم نے اس کو ہوٹل کے واش روم کے حصے میں بھابھی آفاق اور شہوار کو یرغمال بنائے پسٹل لگائے دیکھا تھا، وہ ایک دم پھر غم و غصے سے کہنے لگا تو عباس بھائی نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اسے نارمل کرنا چاہا تو ماجی نے بہت دکھ سے اسے دیکھا۔ کول ڈاؤن یار، کول ڈاؤن، اچھا دفع کریں، مجھے تو جب بھی وہ سارا واقعہ یاد آتا ہے شدید ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے۔ لیو دس ٹاپک پلیز، کوئی اور بات کریں، صبا نے فوراً کہا تو ماجی نے بھی اسے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ اب چپ رہے اور اس نے بامشکل اپنے آپ پر ضبط کیا۔ یہ کس سلسلے میں سارا پھیلاوا ہو رہا ہے؟ اس نے موضوع بدلنے کو کہا تو عباس سمیت باقی سبھی مسکرا دیے۔ بوجھیے تو جانیے، صبا نے شرارت سے کہا۔ مجھے پزل کھیلنے نہیں آتے، خود ہی بتا دو، اس نے مسکرا کر کہا۔ آپ کے نکاح کی تیاریاں کر رہے ہیں ہم لوگ، عائشہ نے دھیرے سے انکشاف کیا تو وہ چونکا۔ مطلب؟ یہ تو ماجی سے ہی پوچھو، ہمیں بھی گھر آ کر ہی پتہ چلا ہے کہ 2 دن بعد اتوار کو تمہارا نکاح ہے، بھائی صاحب نے مزے سے کہا۔ عباس بھائی نے مزے سے کہا تو وہ کہیں پل تک ساکن رہ گیا۔ اتوار کو؟ اس قدر اچانک؟ وجہ پوچھ سکتا ہوں اس اچانک فیصلے کی؟ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے ماجی کو دیکھا، وہ بغور اسے ہی دیکھ رہی تھی، دھیرے سے مسکرا دی۔ جس طرح یہ سارا واقعہ پیش آیا تمہارے بابا نے ہی یہ فیصلہ کیا ہے، انہوں نے پرسکون انداز میں بتایا، اور شہوار
اس سارے سلسلے میں وہ اس کے شدید انکار سے اچھی طرح باخبر تھا۔ اگر یہ بابا صاحب کا اچانک فیصلہ تھا تو یقیناً اس کی طرح وہ بھی لا علمی ہوگی۔ اسے یہ یقین کامل تھا اس سے بھی تمہارے بابا نے کل بات کر لی تھی، اب کہ وہ شدید حیرت سے دوچار تھا۔ کل؟ اس نے دہرایا۔ انہوں نے کل ہی یہ فیصلہ کیا تھا۔ تبیندہ اور بابا صاحب سے تفصیلی گفتگو کے بعد ہی انہوں نے شہوار سے بات کی تھی، اور پھر انہوں نے بابا صاحب سے دوبارہ بات کر کے اتوار کا دن طے کر لیا۔ ماجی کے الفاظ پر وہ کہیں پل تک گمسم سا رہا۔ بابا نے شہوار سے بات کی تھی تو کیا اس نے انکار نہیں کیا ہوگا؟ مصطفیٰ نے ماجی کے چہرے سے کچھ کھوجنا چاہا، مگر وہاں بہت ہی خوشی کے تاثرات رقم تھے۔ جیسے ہی فیصلہ ہوا تھا ہم تو فوراً پلاننگ میں لگ گئے تھے، آپ کی طرح ہمیں بھی کچھ دیر قبل پتہ چلا ہے۔ کل فرائیڈے ہے اور پرسوں سیٹرڈے، یوں کہہ لیں بس ایک دن ہے تیاری کے لیے، صبا نے ہنس کر کہا تو اس نے بہت سنجیدگی سے سب کو دیکھا۔ آپ کو اس طرح اچانک یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس اچانک فیصلے سے پہلے آپ مجھ سے ڈسکس تو کر لیتے۔ مصطفیٰ نے کچھ خفگی سے ماجی کو دیکھا۔ کب ڈسکس کرتے؟ کل تم رات گئے لوٹے تھے، سب سو گئے تھے اور صبح صبح گھر سے نکل گئے۔ تمہارے بابا نے کئی بار کال کی، تم نے ریسیو نہ کیا، اور پھر اس کے بعد تم اب گھر لوٹ رہے ہو۔ اس کی خفگی پر ماجی نے بھی خاصی سنجیدگی سے کہا تو وہ لب بھینچ گیا۔ ہاں تو تم کر ہی چکے تھے، مینٹلی طور پر تم اس نکاح کے لیے ریڈی بھی تھے، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ کل ہو یا پرسوں، ہونا تو ایک دن تھا ہی۔ عباس بھائی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو اس نے سر جھٹکا۔ ہاں کرنے اور ایک دم یہ سب ہونے میں بہت فرق ہے، اسپیشلی اس واقعے کے بعد۔ آپ کو شہوار سے ضرور پوچھنا چاہیے تھا۔ ماجی اس کا مطلب سمجھی تھی یا نہیں، مگر ایک بات کا وہ اچھی طرح اندازہ لگا رہی تھی کہ مصطفیٰ یقیناً شہوار کے انکار سے بے خبر نہیں۔ کیوں؟ تم سے شہوار نے اس سلسلے میں کچھ کہا ہے؟ انہوں نے اندازہ لگانا چاہا۔ مصطفیٰ ان کے انداز پر ٹھٹکا اور پھر سنبھل گیا۔ نہیں، وہ رکا۔ میرا مطلب ہے اس قدر اچانک وہ ایگری ہو گئی کیا؟ یہ بڑوں کا فیصلہ تھا، پھر تمہارے بابا نے اس سے خود بات کی تھی، ماجی نے کہا تو وہ چپ رہا۔ بابا صاحب کی طبیعت خراب طبیعت کی وجہ سے ان کی خواہش پر گاؤں میں ہی رسم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ یوں کہہ لو کہ یہ ان کی خواہش ہے۔ تم بھی اپنی شاپنگ کر لینا، سب رشتہ داروں کو ہم نے فون کر دیے۔ اتنا لمبا چوڑا فنکشن تو نہیں ہوگا، اول و آخر یہ کوشش ہوگی کہ سادگی سے یہ سارا پروگرام اختتام پذیر ہو، مگر رشتہ داروں کی شمولیت کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں۔ تمہاری دونوں پھوپھیوں کو فون کر دیے، کراچی بھی کال کر دی ہے۔ یہاں سے ہم لوگ ہفتے والے دن گاؤں روانہ ہو جائیں گے، باقی معاملات وہیں جا کر مکمل ہوں گے۔ ماجی اسے مزید تفصیل فراہم کر رہی تھی اور وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یعنی یہاں سارے معاملات طے پا چکے تھے، اب اسے محض اطلاع دی جا رہی تھی۔ اب بھی بتانے کا کیا فائدہ تھا، ان وقت پر اطلاع کر دیتے۔ وہ خفگی سے کہہ کر اٹھنے لگا تو عباس بھائی نے فوراً اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کر واپس بٹھا لیا۔ رکو تو، اتنے خفا کس لیے ہو رہے ہو؟ یہ غیر متوقع تو نہیں تھا نا؟ گھر میں بات چیت چل رہی تھی کہ نکاح ہوگا، عائشہ اور صبا بھی اسی سلسلے میں تھی۔ میں خفا نہیں ہوں، نہ ہی یہ سارا معاملہ میرے لیے غیر متوقع ہے، لیکن موجودہ صورتحال کی وجہ سے میں ابھی اس سارے معاملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ کیس ابھی درمیان میں ہے اور امجد خان پر جس طرح کا دباؤ ہے، میں اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف متوجہ ہونے کی غلطی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو کون کہہ رہا ہے کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف توجہ دو؟ محض نکاح ہو رہا ہے، شادی تو نہیں۔ ماجی نے بھی اب کے خفگی سے کہا۔ دیکھو مصطفیٰ، ہمیں شہوار سے امید تھی کہ وہ اعتراض کرے گی یا کوئی بات کہے گی، مگر اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اب تم بھی کچھ مت کہو۔ جب سے تابندہ بوا نے رشتے کے لیے حامی بھری تھی تب سے ہم لوگ تمہارے نکاح کا ہی پروگرام بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے اب ایک دم طے کیا ہے، مگر ذہنی طور پر تو تم تیار تھے نا، اور اس دن وہ ڈنر بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ عباس بھائی نے بھی کہا۔ اچھا مصطفیٰ بھائی، اس بحث کو چھوڑیے، بس یہ بتائیے کہ آپ ناخوش ہیں اس اچانک فیصلے سے؟ عائشہ اور صبا دونوں خاموش تھی، مگر عائشہ نے جھنجھلا کر پوچھا تو مصطفیٰ کی نگاہوں میں شہوار سکندر علی کا دلکش سراپا ٹھہرا۔ بات میری نہیں، شہوار کی رضامندی کی ہے، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ اس سے تمہارے باپ نے خود بات کی تھی، ماجی نے جواب دیا تو وہ ٹھٹکا۔ بابا نے خود کی تھی؟ اس نے پوچھا تو ماجی نے سر ہلا دیا۔ تو پھر اب اعتراض کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ اچھا یہ دیکھیے، ہم آج جیولر کے پاس گئی تھی، ماجی نے کافی دنوں سے آپ کی دلہن کے لیے کچھ زیورات بنانے کا آرڈر دیا ہوا تھا، ہم آج ہی یہ لے کر آئے ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر بتائیے کیسے ہیں یہ زیورات؟ عائشہ رسانیت سے کہتی۔ جیولری باکسز ماجی کی گود سے اٹھا کر مصطفیٰ کے قریب آ کر اسے دکھانے لگی تھی۔ ٹھیک ہی ہیں، یہ تو خواتین کو ہی پتہ ہوگا، مجھے کیوں دکھا رہی ہو؟ اس نے سرسری سا دیکھا۔ پہننے تو آپ کی ہی دلہن نے ہے نا، اچھی طرح دیکھ لیں، اگر پسند نہیں تو بتا دیں، ابھی 2 دن ہیں، ہم چینج کروا لیں گے۔ صبا نے بھی حصہ لیا، اس نے محض سر ہلا دیا۔
زیورات کی سب سے بڑی ٹینشن تھی۔ یہ تو کام ہو گیا، ہم لوگ ذات برادری والے ہیں، بھلے سادگی سے سب کر رہے ہیں مگر اپنی حیثیت کے مطابق سبھی کچھ کریں گے۔ پھر تم تو ہمارے گھر کی آخری خوشی ہو، اور یہ موقع کب زندگی میں بار بار آتا ہے؟ کوئی خواہش ہے دل میں تو بتا دو، تمہاری پسند اور خواہش کے مطابق ہی سب کریں گے۔ ماجی نے محبت اور شفقت سے کہا تو وہ ذرا سا مسکرا دیا، مگر اندر ہی اندر شہوار کا متوقع رد عمل سوچ سوچ کر شدید ٹینس ہو رہا تھا۔ آپ جو بھی کریں گے مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس اس قدر عجلت میں سب کرنے پر حیرت ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ حیرت تو اس بات پر ہو رہی ہے کہ شہوار راضی کیسے ہو گئی۔ اوہ، پھر وہی بات، ماجی بتا تو چکی ہیں کہ بابا جان نے خود بات کی تھی، اور شہوار کو آخر کیوں کر انکار ہوگا؟ کیا کمی ہے آپ میں یا ہمارے خاندان میں؟ عائشہ نے برا مان کر کہا تو ماجی اٹھ کھڑی ہوئی۔ باقی سب تو ہوتا رہے گا، یہ اہم چیز نکاح کا جوڑا اور باقی سامان خریدنے کا ہے۔ تم لوگ فہرست بنا لو، کل اور پرسوں صبح کے اوقات میں سب کام مکمل کرنا ہے، دوپہر کے بعد ہمیں گاؤں کے لیے روانہ ہو جانا ہے، یہ ذہن میں ضرور رکھنا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے دونوں بہنوں کو یاد دہانی کروائی۔ آپ بے فکر ہو جائیے، سب کام ہو جائیں گے، صبا نے یقین دہانی کروائی۔ لائبہ ہوتی تو مجھے ٹینشن نہ ہوتی، اب جو کچھ بھی ہے تم دونوں نے ہی دیکھنا ہے، ماجی کہہ کر زیورات کے ڈبے سنبھالتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ لائبہ بھابھی کدھر ہے اور سجاد بھائی بھی غائب ہے؟ خیریت؟ ماجی کی بات پر وہ چونکا، حاضرین کو دیکھا، بھیا اور بھابھی نہ تھے۔ اب تک تو وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ لوگ اپنے روم میں ہوں گے، مگر اب ماجی کے الفاظ پر ٹھٹکا۔ بھابھی اور بھیا کے علاوہ ادھر ایک اور ہستی بھی غائب ہے، ان کی کمی محسوس نہیں کی جناب نے؟ عائشہ شرارت سے بولی تو وہ ٹھٹکا۔ شہوار: جی جناب۔ صبا ہنسی۔ اپنے روم میں ہوگی، اس وقت وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی، اس نے قدر سکون سے کہا۔ تو تینوں ہنسے۔ ہماری فلموں میں پاکستانی پولیس کی بالکل ٹھیک عکاسی کی جاتی ہے، ہماری پولیس ہمیشہ واردات کے بعد ہی موقع پر پہنچتی ہے، آپ پر بھی اثرات غالب آتے جا رہے ہیں۔ صبا نے ہنس کر لقمہ دیا۔ شہوار: بھابھی اور بھیا کے ہمراہ گاؤں جا چکی ہیں، عائشہ نے کہا تو وہ چند پل تک بالکل چپ چاپ رہا، یہ اس کے لیے ایک نئی اطلاع تھی۔ اس قدر اچانک؟ اسے حیرت ہوئی۔ جی، شہوار کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس حادثے سے اچھی خاصی متاثر ہوئی ہے، وہ اپنے کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گئی تھی، اب تو بخار بھی تھا۔ اس نے ماجی سے گاؤں جانے کی بات کی تو ماجی نے بابا جان سے پوچھ کر بھیا اور بھابھی کے ساتھ بھیج دیا۔ عائشہ نے تفصیل پہنچائی تو اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ یعنی محترمہ بالکل بھی راضی نہیں؟ اس نے فوراً نتیجہ اخذ کیا تھا۔ مصطفیٰ کے احساسات اس وقت بڑے عجیب سے ہو رہے تھے، اپنے رد کیے جانے اور سب کی ایک احساس شدت سے حاوی ہوا تھا۔ زندگی میں اتنا اہم موڑ آ رہا تھا، مگر بالکل اچانک اور غیر یقینی، عجیب سے انداز ہے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ دل سے خوش ہوتا اور اس سارے سلسلے کو بہت انجوائے بھی کرتا۔ وہ آج کالج نہیں گئی تھی؟ اس نے یوں ہی سرسری انداز اختیار کیا۔ وہ آج جلدی گھر سے نکل گیا تھا، سو اسے نہیں پتہ تھا کہ پیچھے گھر میں کیا کچھ ہوتا رہا تھا۔ نہیں، رخسار کا زخم ابھی خاصا نمایاں تھا، پھر بخار بھی تھا، عائشہ نے جواب دیا تو مصطفیٰ نے لب بھینچ لیے۔ شہوار کی فرینڈ اس کی 2 دن کی غیر حاضری کا پتہ کرنے آئی تھی، اس کے ساتھ اس کی کزن بھی تھی۔ گھر میں تم اور ماجی دونوں ہی نہ تھے، مجھے تو وہ جانتی نہ تھی۔ لائبہ بھابھی کا علم تھا، وہ بھی نہیں تھی، تھوڑی دیر بیٹھی تھی پھر چلی گئی، اور صبا کالج کے ذکر پر مزید بتانے لگی تو مصطفیٰ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لیے اس موضوع پر کوئی دلچسپی نہ تھی۔ شادی کا انویٹیشن دے کر گئی ہے، میں نے شہوار کے روم میں رکھ دیا ہے۔ کون سی فرینڈ؟ عائشہ نے پوچھا۔ وہ اور صبا ڈسکس کرنے لگ گئی تو وہ نظر انداز کرتا معذرت کرتا وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چلا آیا تھا۔ اگر درمیان میں یہ حادثہ نہ ہوتا تو وہ یقیناً بہت خوش ہوتا، مگر اب عجیب سے احساسات ہو رہے تھے، اور ان تمام احساسات پر سب سے بھاری یہ احساس تھا کہ شہوار راضی نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کرتے اپنے محسوسات پر قابو پانے کی ایک ہلکی سی کوشش کی تھی، مگر لگتا تھا کہ جذبات میں شدید طغیانی آ گئی ہے۔ رہ رہ کر شہوار کے رضامند نہ ہونے کا احساس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی، صبح کے آثار تھے، مگر وہ غم سے نڈھال تھی۔ وہ جب سے لوٹی تھی اسی طرح نڈھال بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ تبیدہ نبی نے بہت نرمی اور شفقت سے اس کے رخسار کو چھوا، وہ بخار میں بھنک رہی تھی۔ مغرب کے بعد یہ لوگ حویلی پہنچے تھے۔ پھر کھانا کھا کر لائبہ شہوار کے پاس آ گئی تھی کہ ماجی کی خصوصی تاکید تھی کہ اسے ایک پل کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑنا، اور اب تبیدہ بھی کمرے میں آئی تو وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی آئی جہاں سجاد ٹھہرے ہوئے تھے۔ شہوار کو لائبہ نے میڈیسن اور کھانا کھلا کر اب سلا دیا تھا۔ تبیدہ بھی نے بغور اس کے رخسار کو دیکھا، وہاں زخم کے ساتھ نیلا نشان بھی تھا، جیسے کوئی نیل پڑ گیا ہو۔ یہ زخم کیسا ہے؟ رات وہ زخم دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، انہوں نے لائبہ سے پوچھا بھی تھا۔ شہوار کا سیڑھیوں سے پاؤں پھسلا تھا اور گر گئی تھی، لائبہ نے جواب دیا، جبکہ شہوار آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹی خاموش رہی تھی۔
وہ تو بابا صاحب کو بھی سلام کرنے نہیں گئی تھی، وہ خود ہی اس کے کمرے میں آئے تھے، وہ بھی اس کے متعلق متفکر ہو رہے تھے۔ ایک فطری سی پریشانی تھی۔ شہوار نے تبندہ بھی سے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ ناراض تھی۔ تبندہ بھی کو بہت اچھی طرح اس کی ناراضگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسی طرح اس کے رخسار پر انگلیاں پھیرتے بیٹھی رہی تھی۔ رات بیتی اور فجر کی اذان کی آواز گونجنے لگی۔ انہوں نے جھک کر بہت محبت سے بخار کی حدت میں مبتلا وجود کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ دیکھو سکندر، کیسے میں نے اپنی محبت کا حق ادا کیا ہے، تمہاری بیٹی کو دل کا ٹکڑا بنا کر رکھا ہے، کبھی غم کی آنچ نہیں آنے دی، اور آج اس کی بنیادیں مضبوط کر رہی ہوں تو یہ مجھ سے خفا ہو رہی ہے۔ آخر تمہاری بیٹی ہے نا، تمہاری طرح بلا کی ضدی تم نہ رہے، ہم نے تو تمہارے بعد بھی وفا کی ہے۔ نم پلکوں کو صاف کرتے تبندہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ان کے کرنے کو اب 100 کام تھے۔ پہلے انہوں نے وضو کر کے نماز ادا کی تھی، پھر تلاوت میں مشغول ہو گئی تھی۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ کچن میں چلی آئی۔ زہرا بھی، پھپھو بھی حویلی میں ہی تھی۔ کل یا آج شام تک اور لوگوں نے نکاح کی تقریب کے سبب حویلی آ جانا تھا۔ انہوں نے عظمت اور تاج سے ناشتہ تیار کروایا، بابا صاحب کا ناشتہ ان کے کمرے میں بھجوا دیا۔ سجاد، لائبہ، زہرا بھی اور انہوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ شہوار بخار اور میڈیسن کے سبب غافل تھی۔ کوئی 11 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو لائبہ اس کے پاس ہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے، اب بخار اترا؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ بخار تو اتر گیا، بس ہلکا سا باڈی ٹیمپریچر ہے، جو عام طور پر ہوتا ہی ہے۔ اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، ناشتہ کرو، کل سے آتے ہی پڑی ہوئی ہو۔ وہاں سے بھی ماجی، عائشہ، سبھی کے فون آ رہے ہیں، وہ تم سے بات کرنے کو بےتاب ہیں۔ بھابھی کے کہنے پر وہ خاموشی سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو بھابھی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، اسے دیکھ کر مسکرائی۔ یہ شہوار منہ ہاتھ دھو کر آ گئی ہے، یہ لو، اس سے بات کرو۔ بھابھی نے اشارے سے پاس بلا کر اسے موبائل تھمایا تو بول جی، کس کی کال ہے؟ تم بات تو کرو، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ بھابھی کا انداز شرارتی تھا، اس نے موبائل کان سے لگاتے بیٹھ کے کنارے پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسی ہو؟ دوسری طرف مصطفیٰ تھا۔ شہوار نے لب بھینچ لیے۔ بھابھی بتا رہی تھی کہ اچھا خاصا بخار تھا تمہیں۔ پہلے سوال کا جواب نہ پا کر اس نے مزید پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا، شہوار کو لگا وہ گویا اس کے اندر آگ دہک اٹھی ہو۔ وہ اس کو چنگاری دکھا کر تماشا دیکھنا شاید آپ کی فطرت ہے۔ میرے جینے مرنے سے اب آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تو ایک دم بفری تھی۔ بھابھی نے بہت چونک کر اسے دیکھا، فوراً لپک کر قریب آئی۔ وٹ ڈو یو مین؟ اس کے یوں آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑنے پر دوسری طرف مصطفیٰ بھی حیران ہوا تھا، بلکہ غصے سے بولا تھا، اتنے ناسمجھ اور کم فہم بچے نہیں ہیں کہ مجھ سے وضاحتیں مانگتے پھریں۔ میں کیا چاہتی تھی آپ بے خبر نہ تھے، اب اس سارے تماشے کے ذمہ دار آپ ہی ہیں۔ خبردار آئندہ مجھ سے بات کی یا رابطہ کرنے کی کوشش کی تو۔ غصے سے کال بند کرتے اس نے موبائل بستر پر پھینکا تو بھابھی فوراً اس کے پاس آ بیٹھی۔ ان کے لیے شہوار کا یہ ایک نیا روپ تھا، بڑا حیران کن اور حیرت انگیز۔ شہوار، کیا ہوا؟ کچھ کہہ دیا کیا مصطفیٰ نے؟ وہ ایک دم شدید پریشان ہوئی۔ شہوار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ضبط کی انتہا سے اس کا چہرہ لال انگارا ہو رہا تھا۔ وہ خاصی متفکر ہو چکی تھی اور پریشانی سے شہوار کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے اندر اٹھتے طوفان پر بند باندھنا چاہا تھا۔ یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی، ان کے سامنے کچھ کہنا اپنا تماشا بنوانا تھا صرف، اور اسے اپنا تماشا بنوانا مقصود نہ تھا۔ اس نے ضبط سے ہونٹ بھینچ لیے۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، اس نے ندامت سے کہتے اپنی جذباتیت پر قابو پانے کی کوشش کی۔ بھابھی نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس کے الفاظ کا بھلا کیا پس منظر ہو سکتا تھا؟ اس نے مصطفیٰ سے ایسے کیوں کہا؟ انہوں نے اس کے چہرے کو کھوجا۔ موبائل پھر بج رہا تھا۔ شہوار نے خاصی تلخی سے موبائل کو دیکھا۔ یہ بھابھی کا موبائل تھا۔ اس کا جی چاہا کہ موبائل اٹھا کر دیوار پر دے مارے۔ پلیز مجھ سے بات مت کروائیے گا، میں ابھی کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی، اس نے تلخی سے کہتے دوبارہ بستر پر دراز ہوتے کمبل سر تک تان لیا۔ بھابھی نے خاصا الجھ کر اسے دیکھا۔ اس کا ریاکشن بڑا حیرت انگیز تھا۔ وعلیکم السلام۔ بھابھی نے کال ریسیو کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بھابھی کی طرف وہ متوجہ ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، شہوار بھی ٹھیک ہے، بخار تو اتر چکا ہے، بس نارمل ٹمپریچر ہے، شام تک ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ پتہ نہیں کسے بتا رہی تھی، شاید دوسری طرف اب کوئی اور تھا مصطفیٰ کے علاوہ۔ نہیں، فکر مت کریں، جی اٹھ چکی ہے، وہ ناشتہ ابھی نہیں کیا، میں کروا دوں گی، آپ فکر مت کریں۔ بات اور ابھی، مگر وہ تو، اچھا ایک منٹ میں دیکھتی ہوں، آپ ہولڈ کریں۔ وہ جو ساری باتیں سن رہی تھی، کمبل ہٹا کر بھابھی کو دیکھا اور اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں جی ہیں، تم سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اس کے دیکھنے پر پتہ نہیں
اس نے گہرا سانس لیا۔ بہرحال وہ مہرالنساء بیگم اور شاہ زیب صاحب سے مر کر بھی بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ دونوں ہی اسے ازحد عزیز تھے۔ ان سے بدتمیزی کرنا تو دور کی بات، کبھی سر اٹھا کر انکار کی جرأت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب لے دے کر سارا نزلہ مصطفیٰ پر ہی نکلنا تھا یا پھر تبندہ بی پر۔ السلام علیکم۔ اس نے موبائل تھام لیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ بخار اترا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، میں نے کل کئی بار کال کی تھی، تبندہ اور لائبہ سے ہی بات ہوئی۔ وہ خاموش رہی۔ کھانا کھا لیا؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ جی ابھی کھاتی ہوں۔ دھیان دو خود پر، اپنا خیال رکھو، پرسوں رسم ہے، زینب آپا اور زہرہ دونوں کی فیملیاں کل تک پہنچ جائیں گی، بلکہ شام کو آپا کہہ رہی تھی کہ کچھ لوگ آ جائیں گے۔ شہوار چونکی۔ مہرالنساء بیگم اور انکل سے صرف نکاح کی بات ہوئی تھی، اتنی جلدی تقریب ہوگی اسے اندازہ نہ تھا، اور نہ ہی کسی نے ذکر کیا تھا، جبکہ یہاں آ کر بھی کسی نے نہیں بتایا تھا۔ تمہارے چہرے کا زخم اب کیسا ہے؟ انہوں نے مزید پوچھا تو وہ چونکی۔ جی ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے رخسار کو چھوا، کہیں واقعات ذہن کے دریچے پر جاگے۔ ایک ٹھیس سی اٹھی۔ زخم پہلے کی طرح تکلیف تو نہیں دے رہا تھا، مگر بہرحال درد اور تکلیف تو تھی۔ ڈاکٹر زبیری نے جو مرہم لکھا تھا وہ لائبہ نے ساتھ ہی رکھ لیا تھا، وہ لگاؤ، پرسوں تک چہرہ صاف ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ اب تمہاری ماں کو تو کچھ بتایا نہیں، تم بھی ذکر نہیں کرنا۔ میں نے بھی لائبہ اور سجاد بلکہ سبھی کو سمجھا دیا ہے کہ اسے کچھ نہ بتائیں، خواہ مخواہ پریشان ہوگی۔ چہرے کی بات سے پہلی نگاہ ہی چہرے پر پڑتی ہے، زخم دکھائی دیتا ہے۔ اپنا خیال رکھو، کھاؤ پیو، دھیان سے میڈیسن لو۔ مجھے تو بس تمہاری ہی فکر لگی ہوئی تھی۔ مہرالنساء بیگم کے لہجے میں ایک پرخلوص بے ریا قسم کی فکر مندی تھی۔ شہوار کے دل پر ان کے جذبات کا شدید اثر ہوا تھا۔ جی بہتر، دھیان رکھوں گی۔ شاباش، جیتی رہو۔ اب تو تم ہماری بیٹی ہو۔ مصطفیٰ کی دلہن کا بہت ارمان تھا، وہ ایک عرصہ باہر گزار کر آیا ہے۔ میرا دل ہی ہولتا رہتا تھا ہر وقت، وہ باہر سے کسی کو ساتھ لے آتا تو میں کیا کر لیتی، مگر میرا بیٹا جتنا بھی ضدی، خود سر اور منہ زور ہو لے، مگر ماں باپ سے حقیقی محبت کرتا ہے۔ اپنی شادی کا فیصلہ مجھ پر چھوڑ کر اس نے گویا مجھے خرید لیا۔ تم ہماری بہو بنتی، ہمارا تو ارمان تھا۔ مصطفیٰ نے سعادت مندی کا ثبوت دیتے تمہارے لیے ہاں کہی تو دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ اس قدر سبت محبت میں یہ سب کر رہے ہیں، میرے دل میں تو لاکھوں ارمان تھے کہ یہ کروں گی، وہ کروں گی۔ خیر کسر تو اب بھی کوئی نہیں رہنے دوں گی۔ اتنے عرصے سے اتنا کچھ مصطفیٰ کی دلہن کے لیے بنوا رہی تھی، جب سے تمہارا نام مصطفیٰ کے ساتھ لیا جا رہا تھا تو تمہارا خیال ذہن میں رکھتے تمہارے مزاج اور پسند کے مطابق سب کچھ کر رہی تھی۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ شہوار نے بہت ضبط سے بھابھی کو دیکھا، وہ بستر پر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے دیکھنے پر انہوں نے اشارے سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کئی دن سے زیورات کا کہا ہوا تھا، کل جا کر لے آئی ہوں۔ کچھ اور سامان بھی خریدا ہے، کپڑے وغیرہ بھی۔ ظاہر ہے سارا خاندان تو نہیں، مگر اہم لوگ تو سبھی شامل ہوں گے، جتنی بھی سادگی سے کریں، مگر خاندانی لوگ ہیں، اپنی خاندانی روایت تو برقرار رکھیں گے ہی۔ اور پھر مصطفیٰ میرے گھر کی آخری خوشی ہے، اور مصطفیٰ کی زندگی کی تو پہلی خوشی ہو تم۔ جو کچھ بھی کروں کم ہے۔ کچھ کپڑے خریدے ہیں، آج تو جمعہ ہے، بازار بند ہوں گے، کل ہفتہ ہے، نکاح کا جوڑا ابھی لانا ہے۔ تم اپنی پسند بتا دو، کس رنگ اور کس کپڑے میں جوڑا خریدے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ جو اس ذکر سے بھی بھاگ رہی تھی، اس سوال پر لب دبا گئی۔ میں نے مصطفیٰ کو بھی کہا تھا کہ نکاح کا جوڑا خریدنے ہمارے ساتھ چلے، اب پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ گھر میں تو 2-3 دن ہو گئے ہیں، ٹک ہی نہیں رہا، صبح سویرے نکلتا ہے، رات گیا لوٹتا ہے۔ رات بھی 12 بجے لوٹا تھا۔ نکاح کی رسم کا بتایا تو کہنے لگا کہ اتنی جلدی کیا ہے اور اس قدر اچانک کیوں؟ وہ مزید بتا رہی تھی۔ پھر بتایا نہیں تم نے کہ کس قسم کے کپڑے میں اور کس رنگ میں جوڑا لے؟ وہ پھر کہہ رہی تھی۔ ماں جی، اس بیچاری سے بھلا کیا پوچھ رہی ہیں؟ یہ بھلا کیا بتائے گی؟ محترمہ اس معاملے میں ساری شرم خود پر اوڑھ چکی ہیں۔ دوسری طرف سے عائشہ کی شرارتی آواز گونجی تھی۔ شہوار کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی۔ تم تو چپ کرو، انہی موقعوں پر لڑکیوں کے 100 ارمان ہوتے ہیں۔ پھر بتاؤ بیٹا، تم نے ہی پہننا ہے، اتنا وقت تو ہے نہیں کہ خجل خوار ہوں۔ پرسوں تقریب ہے، آج بازار بند ہے، کل ہی جوڑا خریدا جائے گا، ریڈی میڈ لینا ہے، سلا سلایا۔ ایک ہی دفعہ اپنی پسند بتا دو، کل شام ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر کہاں وقت ہوگا کہ واپسی یا بدلوانے اتنی دور آئیں؟ ماں جی فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، جو دل چاہے کر لیں، اس نے جلدی سے کہتے موبائل بھابھی کو پکڑا دیا۔ آپ خود ہی بات کریں۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی، اضطراب بڑھ رہا تھا، ضبط جھلک رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ چیخ کر انکار کر دے کہ اسے یہ سب منظور نہیں، مگر اب وقت اس کے ہاتھ سے پھسل چکا تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے پچھتانے کے۔ پرسوں تقریب تھی، اس تصور سے شہوار کو اپنا دل منجمد ہوتا محسوس ہوا تو وہ ایک دم بستر سے اتر کر باہر نکل آئی۔ وہ کسی تنہا گوشے میں سب سے نظر بچا کر بہت دیر تک خوب رونا چاہتی تھی۔
عبدالقیوم اور ان کا وکیل اتنے دنوں کی بھاگ دوڑ کے سبب صرف اتنا بندوبست کر سکے کہ کورٹ سے انہیں اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس سے پہلے یہ لوگ جب بھی تھانے گئے تھے انہیں ایاز سے ملنے نہیں دیا گیا تھا۔ اس وقت یہ لوگ ایاز سے ملنے آئے تھے، ان کے ساتھ ان کی بیگم اور بیٹی عادلہ بھی تھی۔ وہ سیدھا آفس میں آئے تھے، وہاں امجد خان فائل کھولے مصروف تھا۔ ان چاروں کو دیکھ کر چونکا۔ آئیے آئیے جناب عبدالقیوم، تشریف لائیے، امجد خان نے مسکراتے ہوئے ویلکم کہا تو ان چاروں کے زاویے بگڑ گئے۔ اس شخص نے ان 3-4 دنوں میں ان لوگوں کو ناکو چنے چبا دیے تھے۔ عبدالقیوم صاحب کی دولت و امارت کا سارا دم خم نکال کر رکھ دیا تھا۔ وہ جو اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ایک فون کال سے پہلے کی طرح ان کا بیٹا حوالات سے باہر ہوگا اور جیسے چاہیں وہ پولیس سے ساز باز کر کے معاملے کو اپنے طور پر ہینڈل کر لیں گے، ان کی یہ ساری سوچ محض خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ ان چند دنوں میں دولت کا سارا نشہ ہرن ہو چکا تھا۔ آئیے بیٹھیے، امجد خان نے آفر کی تو عبدالقیوم صاحب نے لب بھینچ لیے۔ پچھلے چند دنوں سے تم جس طرح ہمیں ایاز سے ملنے سے روک رہے تھے، اس پر ہم آج کورٹ سے یہ اجازت نامہ لے کر آئے ہیں۔ ہمیں ایاز سے ملنا ہے، عبدالقیوم صاحب کی بجائے ان کے وکیل نے کہا اور ساتھ فائل سے ایک پیپر بھی نکال کر امجد خان کے سامنے رکھا۔ صرف اجازت نامہ؟ کیا ہو گیا عبدالقیوم صاحب آپ کو؟ آپ کی دولت امارت بھی کسی کام نہیں آ رہی، اتنے اونچے اونچے لوگوں سے آپ کے تعلقات ہیں، مجھے تو گمان تھا آپ ڈائریکٹ ضمانت کے آرڈر لے کر آئیں گے، مگر افسوس آپ نے تو محض اجازت نامہ لینے پر اکتفا کیا ہے۔ امجد خان نے تمسخر اڑایا۔ شٹ اپ، خبردار ایک لفظ بھی مزید تم نے کہا تو ہمیں ایاز سے ملنا ابھی اور اسی وقت، عادلہ نے ایک دم غصے سے بے قابو ہوتے کہا تو امجد خان نے اسے دیکھا۔ آپ سابق DIG شاہ زیب صاحب کی بہو ہیں، آپ کی عزت کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے تھانوں میں آپ جیسی عورتوں کو جس طرح پروٹوکول دیا جاتا ہے آپ بے خبر تو نہیں۔ امجد خان کے الفاظ پر عادلہ کو اپنے وجود میں ایک سنسنی خیز لہر اترتی محسوس ہوئی۔ ہم زیادہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے، آپ سے بس ہمیں ایاز سے ملوایا جائے، وکیل نے مداخلت کی تو امجد خان مسکرا دیا اور سر ہلا کر کھڑا ہو گیا۔ دل تو نہیں کر رہا ملوانے کا، مگر آپ اتنی اونچی جگہ سے آرڈر لے کر آئے ہیں تو اب حرج بھی نہیں، آئیے ملواتے ہیں ہم آپ کو آپ کے بیٹے سے، ہم اکیلے ملنا چاہتے ہیں ایاز سے، عبدالقیوم صاحب نے کہا تو امجد خان نے بغور دیکھا۔ مگر اس اجازت نامے پر ایسی کوئی شرط درج نہیں ہے، آپ کن باتوں میں الجھ رہے ہیں؟ مجھے ایاز سے ملنا ہے بس، جس طرح بھی ہو، آپ برائے مہربانی ایاز کے پاس لے چلیں۔ بیگم عبدالقیوم نے شوہر کو کہتے امجد خان سے منت کی تو وہ کندھے اچکاتے آگے چل دیا تو مجبوراً باقی لوگوں کو بھی ان کی تقلید کرنا پڑی تھی۔ اٹھ روئے، تیری ملاقات آئی ہے۔ ایک سیل کے قریب آ کر امجد خان نے پہرا دیتے کانسٹیبل کو اشارہ کیا تو اس نے فوراً دروازہ کھولتے پاؤں سے ٹھوکر لگائے۔ ہائے میرا بیٹا! اب بیگم عبدالقیوم ایاز کو دیکھ کر تڑپ کر آگے بڑھی تھی۔ عادلہ، وکیل صاحب اور عبدالقیوم تینوں ایاز کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گئے تھے۔ وہ زمین پر چٹائی پر لیٹا ہوا تھا، اس کے جسم پر چند روز پہلے پہنی جانے والی پتلون کے سوا کچھ نہ تھا، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، جسم سارا نیل و نیل تھا اور چہرے کی ساخت ہی بدلی ہوئی تھی، بے تحاشا مار پیٹ سے سوج کر کپا بنا ہوا تھا، بامشکل اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ کانسٹیبل کی ٹھوکر سے وہ بامشکل کوہنیوں کے بل اٹھا تھا، ہاتھ اور بازو تھے جیسے کام کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ کیا حالت بنا دی ہے تم لوگوں نے اس کی؟ عبدالقیوم صاحب کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے چہیتے بیٹے کی یہ حالت ہوگی۔ کیوں پسند نہیں آئی؟ عبدالقیوم صاحب، آپ کا بیٹا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں بیٹھا ہوا، تھانے میں ہے، اور تھانے میں خطرناک مجرموں کی یہی حالت ہوتی ہے۔ شکر کرو یہ تمہیں زندہ حالت میں زمین کے اوپر مل رہا ہے، ورنہ جو اس کا قصور تھا اس رات جب یہ گرفتار ہوا تھا اس دن پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا گیا ہوتا اور اب تک تم لوگ اس کو زمین کے اندر دفنانے کے بعد رونے دھونے کے کام سے بھی فارغ ہو چکے ہوتے۔ امجد خان کا لب و لہجہ پتھریلا اور سخت تھا، سبھی کے دل لرز اٹھے تھے۔ بیگم عبدالقیوم اپنے قیمتی ملبوس کی پرواہ کیے بغیر زمین پر بیٹھ کر بیٹے کا سر سینے سے لگا چکی تھی۔ بھائی کی حالت دیکھ کر عادلہ بھی قریب بیٹھ گئی تھی، اس کی اس وقت ساری اکڑ نکل چکی تھی۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک کو دیکھ لوں گا، تم سب کو حوالات میں بند کروا دوں گا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عبدالقیوم صاحب تو بیٹے کی حالت دیکھ کر پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ ایاز مار پیٹ سے اس قدر نڈھال تھا کہ اس نے صرف آنکھیں کھول کر دیکھنے کی ہمت کی تھی، باقی اس کا سارا جسم کام کرنے سے قاصر تھا۔ اس کی ٹانگیں اور بازو اکڑے ہوئے تھے، گویا ٹوٹ گئے تھے، اور چہرے کی جو حالت تھی گویا آگ کی بھٹی میں جلا کر جھلسا دیا گیا۔ ڈیڈ، مجھے یہاں سے نکالو، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، وہ کر رہا تھا۔ کمزوری اور نقاہت سے آواز ایسی تھی کہ بامشکل عادلہ اور موم سن پائی تھی۔ ہائے میرا بچہ! بیگم عبدالقیوم بیٹے کے سر کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرے بیٹے کا اتنا بڑا قصور نہیں تھا کہ اس کی یہ حالت کر دی جاتی۔
امجد خان ہنسا۔ قصور؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ قصور تو واقعی کوئی چھوٹا نہ تھا، مگر اس کو خود پر ترس نہیں آیا۔ اس نے اپنی یہ حالت خود بنوائی ہے۔ بڑی تیز زبان چلتی تھی اس کی، چند گالیاں دی تھی اس نے، اور صرف چند ہاتھ لگے تھے اس کو، اور یہ حالت ہو گئی۔ اگر ہم واقعی مار دھاڑ کرتے تو اب تک یہ زمین کے اندر ہوتا۔ ہم لوگ آپ کے خلاف مقدمہ کریں گے، وکیل نے جواباً دھمکی دی۔ ضرور، مگر ہمارا ایک اہلکار زخمی ہوا ہے، امجد خان نے مسکرا کر کہا۔ وہ بچ گیا ہے، اس کی صرف ٹانگ پر گولی لگی تھی۔ عبدالقیوم بھی بیٹے کے پاس جا بیٹھے تھے۔ وکیل ہی مخاطب تھا۔ وہ مر بھی سکتا ہے۔ امجد خان کا انداز اس قدر سیریس اور سنجیدہ تھا کہ سبھی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کا لب و لہجہ اٹل تھا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، میرے خلاف اس نے جھوٹا کیس بنوایا، اس حرامی نے، مصطفیٰ اور اس کے باپ کے ساتھ مل کر۔ میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے اس مصطفیٰ نے بہت مارا ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی، میرے ساتھ کوئی ساتھی نہ تھا۔ انہوں نے ہوٹل سے مجھے پکڑا اور یہ جھوٹا کیس بنا کر ادھر بند کر دیا۔ روتے ہوئے ایاز کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز اتنی دھیمی اور نقاہت زدہ تھی کہ یہ تینوں بامشکل اس کے الفاظ سن اور سمجھ پائے تھے، جبکہ وکیل اور امجد خان ایک دوسرے سے دھمکی امیز لہجے میں ہنوز محو گفتگو تھے۔ یہ سب مصطفیٰ اور اس کے باپ نے کروایا؟ عادلہ نے بے یقینی سے پوچھا تو ایاز نے سر ہلایا۔ کیوں؟ موم نے بھی پریشانی سے پوچھا۔ انہیں اس کہانی کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کمینی شہوار کی وجہ سے ہم رشتہ لے کر گئے تھے، اس لیے؟ عادلہ نے مزید پوچھا تو وہ چپ رہا کہ اس سے اب مزید ایک لفظ بھی کہنا محال تھا۔ وہ آنکھیں موندے محض ماں کے سینے سے سر لگائے ہوئے تھا۔ یہ رشتے والا کیا قصہ ہے؟ عبدالقیوم بیٹی اور بیوی کی اس مہرکہ آرائی سے بے خبر تھے، سو حیران ہو کر پوچھا۔ گھر جا کر بات کرتے ہیں۔ عادلہ نے لب بھینچ لیے۔ اسے اب ساری کہانی کی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ لوگ ان کا شہوار کے لیے رشتہ لے جانے پر اس طرح کا بھی سلوک کر سکتے تھے۔ وہ حیران تھی۔ ایاز کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اسے لگا کہ اگر ایاز چند دن مزید حوالات میں رہا تو مر جائے گا۔ اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، کسی ڈاکٹر کو بلواؤ، اس طرح تو اس کی حالت اور خراب ہوگی۔ عادلہ نے امجد خان سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ بڑا ڈھیٹ ہے آپ کا بیٹا، اتنی جلدی ہمارا بھی اسے مارنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ہم ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں، فکر مت کریں۔ عادلہ کے ساتھ وہ دوسروں کی نسبت ذرا تمیز سے بولا تھا۔ یہ تم لوگوں نے اسے کہاں رکھا ہوا ہے؟ کہیں اور نہیں رکھ سکتے؟ بی بی، سب مجرموں کو ادھر ہی رکھا جاتا ہے، ایسی ہی کوٹریوں میں۔ عادلہ نے بڑی بے بسی سے بھائی کو دیکھا۔ کہا وہ قیمتی امپورٹڈ قلینوں کو اپنے بوٹوں تلے روندنے والا اس وقت کھجور کی چٹائی پر انتہائی خراب حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اس کو یہاں سے کب نکالا جائے گا؟ انتہائی ضبط سے اس نے امجد خان سے پوچھا۔ ہم نے فائل آگے بھیج دی ہے، جیسے ہی کوئی پیش رفت ہوئی، عدالت نے تاریخ دی تو وہاں پیش کر دیں گے۔ امجد خان کا انداز بے پرواہ تھا۔ تم یہ کیس ختم کرنے اور اسے چھوڑنے کا کیا لوگے؟ بیٹے کی حالت دیکھ کر عبدالقیوم کا دل رو رہا تھا۔ انہوں نے مفاہمت کا انداز اختیار کیا اور سلجھو انداز میں کہا، لالہ رخ کو جانتے ہو؟ جواباً ازحد سنجیدگی سے امجد خان نے پوچھا تو عبدالقیوم تو ایک طرف، ان کی بیگم اور وکیل صاحب دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون لالہ رخ؟ عبدالقیوم کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ امجد خان استہزائیہ مسکرا دیا۔ لالہ رخ 25-30 سال پرانی ایک زندہ کہانی تھی۔ پھر اچانک اس کا شوہر منظر سے غائب ہو گیا۔ لالہ رخ اور اس کے تینوں بچے گھر میں آگ لگ جانے سے مر گئے۔ امجد خان کا لہجہ ایک دم سنگلاخ ہوا تھا۔ عادلہ نے حیرت سے لٹھے کی طرح اپنی ماں کے سفید ہوتے چہرے کو دیکھا۔ لالہ رخ کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ تمہاری بھی تو 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے نا؟ امجد خان مزید کہہ رہا تھا۔ ہمیں نہیں پتہ تم کیا کہہ رہے ہو، عبدالقیوم نے ایک دم سنبھل کر کہا تو امجد خان کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اس کیس کو ختم کرنے کی میری یہی قیمت ہے۔ لالہ رخ، کہو سودا کرو گے؟ میں لالہ رخ کے ماضی کو عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ کیوں منظور ہے؟ تم کون ہو؟ وکیل صاحب نے اپنی حواس پر قابو پا کر امجد خان کو دیکھا۔ لالہ رخ کی ماں کے ایک وفادار ملازم کا بیٹا، امجد خان نے نہایت تن کر کہا تو تینوں کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہی وفادار ملازم جس نے لالہ رخ کی حویلی سے بھاگنے میں مدد کی تھی۔ گھبراتے کیوں ہیں آپ لوگ؟ بے فکر رہیے، جب تک سارے حقائق سامنے نہیں آ جاتے ہمارا بھی آپ کے بیٹے کو مار دینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ امجد خان نے ہنس کر کہا، اچھی خاصی ناجائز دولت جمع کر رکھی ہے، تھوڑی بہت غریبوں میں بھی بانٹ دیا کریں۔ کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کے بیٹے کو تھوڑا سا سبق سکھانا تھا۔ جس دن اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی تو ہم خود ہی اس کو چھوڑ دیں گے۔ امجد خان کی ناقابل فہم باتیں تھیں۔ عبدالقیوم صاحب نے ایک دم رومال جیب سے نکال کر اپنی پیشانی پر آنے والا پسینہ صاف کیا۔ اس کے ہاتھ، پیر، ٹانگیں، بازو سب سلامت ہیں۔ آپ لوگوں کو براہ راست یہاں کا درشن اس لیے کروایا ہے کہ آئندہ اپنے ناپاک ارادے لے کر آپ میں سے کوئی DIG صاحب کے خاندان تک گیا
تو یہ جو آپ کو زمین کے اوپر دکھائی دے رہا ہے، اسے زمین کے اندر ہمیں کرنے میں صرف ایک پل لگے گا۔ امجد خان کا انداز فوراً دھمکی آمیز ہوا تھا۔ رہ گئی لالا رخ والی کہانی، تو کسی دن فرصت سے آئیے گا، اپنی بیگم اور ان وکیل صاحب کو لے کر ساری کہانی تفصیل سے سناؤں گا۔ امجد خان کا مسکراتا انداز ملاقہ سنجیدہ تھا۔ ملاقات کا وقت ختم ہوا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو باہر کا راستہ دکھاؤ۔ امجد خان کے اشارہ کرنے پر کانسٹیبل فوراً آگے بڑھا۔ چلیں جی، اب نکلے یہاں سے۔ امجد خان کا انداز سنجیدہ اور تیور بڑے غیظ بھرے تھے۔ وہ لوگ باہر نکلے تو پہرے دار کانسٹیبل نے کوٹری کو تالا لگا دیا۔ امجد خان کے تیور دیکھ کر وہ لوگ مزید ایک لفظ بھی کہے بغیر باہر نکل آئے تھے۔ وہ شخص کیا بکواس کر رہا تھا، اور آپ لوگ ایسے کیسے نکل آئے وہاں سے؟ عادلہ باہر آ کر ماں باپ سے بولی تھی۔ میرے بچے کی حالت دیکھی، کیسے ظالموں نے بری طرح مارا پیٹا ہے۔ موم بھی رونے لگی۔ یہ رشتہ لے جانے کا کیا قصہ تھا؟ عبدالقیوم نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ایاز کو شہوار پسند تھی، اس نے ماجی اور مجھے رشتہ لے جانے کے لیے کہا تھا۔ ہم وہاں گئے تو انہوں نے انکار کر دیا، عادلہ نے آہستگی سے بتایا۔ اوہ، تم لوگوں نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ اور ایاز ذکر کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے اسے ہوٹل سے اٹھایا تھا، تو کہیں وہ کسی لڑکی کے ساتھ تو نہیں تھا؟ وہ سب اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے، ڈرائیور نے گاڑی وہاں سے نکال لی تھی۔ پتہ نہیں، عادلہ بھائی کی حالت سے خود بھی خاصی رنجیدہ تھی۔ مصطفیٰ کو اس سارے قصے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اس نے ایاز کو اس جھوٹے کیس میں کیوں الجھایا؟ جہاں تک مجھے علم ہے، مصطفیٰ شہوار کو کالج لے جاتا تھا آج کل۔ ایاز اسی کالج میں تھا۔ ماں اس نے شہوار کو چھیڑا تھا تو اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا تھا۔ ایاز کو چیئرمین اور اساتذہ نے وارننگ دی تھی۔ اس کے بعد ایاز نے کالج چھوڑ دیا تھا، مگر شہوار سے متعلق اس کے جذبات وہی تھے۔ پھر اس نے ہمیں رشتہ لے جانے کے لیے کہا، ماں سے انکار ہوا تو ایاز نے بہت برا منایا تھا۔ میرے سامنے اس نے خاصی دھمکی آمیز باتیں بھی کی تھی۔ اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی مجھے نہیں پتہ۔ عادلہ نے ساری تفصیل بتا ڈالی۔ اوہ آئی سی، عبدالقیوم صاحب نے ہونٹ سکیڑے۔ سر، ایسا بھی تو ممکن ہو سکتا ہے کہ ایاز صاحب نے جذباتی ہوتے اس لڑکی کو اٹھا لیا ہو اور اس ہوٹل میں آیا ہو، بعد میں پکڑا گیا ہو، اور اپنی لڑکی کی وجہ سے انہوں نے اصل معاملہ دبانے کے لیے ایاز پر جھوٹا کیس ڈالا۔ وکیل صاحب بھی اب عقل کے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے، مگر حتمی طور پر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بھی ایاز نے کہہ دیا تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں۔ ایاز کی حالت بھی تو خاصی بگاڑ دی ہے۔ لالا رخ کی دھمکی دیا اس شخص نے۔ اب اگر میں الٹا حبس بیجا میں رکھنے کا کیس کرتا ہوں تو یہ اس مورے کو میرے خلاف استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ عبدالقیوم صاحب خاصے پریشان تھے۔ یہ لالا رخ کون ہے؟ عادلہ نے پوچھا تو تینوں کو احساس ہوا کہ ابھی اس گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون ہے، ہمیں تو خود بھی نہیں پتہ۔ عبدالقیوم نے بیٹی کو بہلایا۔ تو آپ اس پر کیس کریں نا، اگر یہ سارا قصہ اسی طرح ہے جیسا کہ وکیل صاحب بیان کر رہے ہیں۔ ہم اگر کیس کرتے ہیں اور اخبار میں اس طرح خبر دیتے ہیں تو الٹا ان لوگوں کی ہی بدنامی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح یہ لوگ ایاز کو چھوڑ دیں۔ عادلہ نے کہا تو عبدالقیوم صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ اس طرح الٹا ہمیں ہی پرابلم ہوگی۔ اگر اصل قصہ سامنے آئے گا تو یہ لوگ اس کیس کو اور اچھالیں گے، بلکہ ایاز کے پچھلے تمام کیسز جو اندراج ہی نہیں ہوئے، پولیس تک پہنچنے ہی نہ دیے تھے، وہ بھی منظر عام پر آ سکتے ہیں، اور ایسے موقعوں پر ہمارے بہت سے مخالفین بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ تو کیا اب ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ دیکھا نہیں میرے بیٹے کی کیا حالت بنا دی ہے، کیسے بری طرح اسے مارا تھا۔ اس سے بولنا بھی محال تھا، حتیٰ کہ آنکھیں تک کھولنے میں اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ موم ایک دم سسک کر رونے لگی۔ تم لوگ چپ کرو، کرتا ہوں میں کچھ نہ کچھ۔ یہ لڑکا اول روز سے ہی میرے لیے پرابلم ہی کریٹ کرتا رہا ہے، کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ اس نے الٹا جو معاشرے میں ایک ساخت تھی، عزت تھی، وہ بھی ملیہ میٹ کر دی ہے۔ یہ لوگ اگر پوری پلاننگ کے ساتھ ایاز کو گرفتار کر سکتے ہیں تو اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہر چیز سوچ سمجھ کر رکھی ہوگی۔ ان لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ایاز ہمیں اصل صورتحال ضرور بتائے گا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے ہم سے کیسے ڈیل کرنا ہے یہ بھی طے کیا ہوگا۔ یہ وقت جذباتیت کا نہیں، ہوش کا ہے۔ سوچ سمجھ کر ہی اب کچھ کرنا ہوگا ہمیں، عبدالقیوم صاحب نے ڈانٹ کر کہا تو دونوں خواتین چپ ہو گئی۔ تم ایک کام کرو عادلہ، اپنے سسرال جاؤ، ان سے بات کرو، وہ تمہارا بھائی ہے، اپنے بھائی کے لیے اتنا تو کر سکتی ہو نا۔ موم کچھ دیر خاموش رہی تھی، پھر عادلہ کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، نو نیور موم، مجھے وہاں نہیں جانا۔ اس نے فوراً انکار کر دیا۔ تم وہاں نہ جاؤ، مگر عباس سے تو بات کرو۔ موم جی نے نئی راہ دکھائی۔ اگر وہ سب سچ ہوا جس کی نشاندہی وکیل صاحب نے کی ہے تو میں وہاں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ آپ کو نہیں پتہ اپنی خواتین کے معاملے میں یہ لوگ کس قدر ٹچی ہیں۔ اگر وہ سب سچ ہوا تو عباس مجھے دیکھتے ہی میرا گلا دبا دے گا۔ اس نے پھر نفی میں گردن ہلائی۔ عادلہ بیبی، آپ کی موم کچھ حد تک ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ آپ عباس صاحب سے ان کے گھر جا کر مت ملیں، ان کے آفس چلی جائیے۔ باہر کی دنیا سے ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اتنے دن ہو گئے ایاز صاحب حوالات میں بند ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہ تھا کہ اصل کیس کیا ہے۔ اب اگر عباس صاحب کے پاس آپ جاتی ہیں
تو آفس میں اپنی عزت کے پیش نظر کسی بھی قسم کی صورتحال کریٹ کرنے سے گریز کریں گے۔ ہاں، ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں ان کی باتوں سے اپنے کیس کو ہینڈل کرنے میں مدد مل جائے گی۔ دیٹس گڈ پوائنٹ، وکیل صاحب نے کہا۔ تو بابا نے بھی سراہا۔ تم آج بلکہ ابھی جاؤ، آج ہاف ڈے ہے، وہ لوگ ابھی آفس میں ہی ہوں گے، تم عباس سے ملنا اور واپس آ جانا بس۔ عبدالقیوم صاحب نے بھی کہا تو اس نے نیم رضامندی سے سر ہلا دیا۔ تو ٹھیک ہے، ہم وہیں چلتے ہیں اور باہر رک کر تمہارا ویٹ کریں گے، اوکے؟ عبدالقیوم نے فوراً لامل ترتیب دیا۔ فروغی صاحب نے اسے چند کاغذات دیے تھے جن کی کچھ کاپیز پرنٹر سے نکال کر مختلف شعبوں میں بھیجنی تھی، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے ان پر عباس صاحب کے دستخط ضرور کروانے تھے۔ یہ کام فوراً اور آج کی ہی تاریخ میں کرنا تھا۔ آفس آف ہونے میں کچھ وقت تھا۔ اس نے جلدی کمپیوٹر ورک مکمل کرتے تمام پرنٹ نکالے۔ اس نے تمام کاغذات فائل میں لگائے، آفس بوائے کو بلوا کر فائل عباس صاحب کے آفس میں بھجوا دی۔ جس دن سے اس نے آفس جوائن کیا تھا، فروغی صاحب اور شاہ زیب صاحب کے انڈر ہی کام کر رہی تھی۔ ابھی تک براہ راست عباس صاحب سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ کل سے وہ اپنے آفس کیبن میں ہی بیٹھ رہی تھی، مگر کام فروغی صاحب اور شاہ زیب صاحب کی نگرانی اور ہدایات کے مطابق کر رہی تھی۔ عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کاغذات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کس سلسلے میں بھیجے گئے ہیں؟ وہ آپ کو آفس بلوا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں خود آ کر دستخط کروائیے۔ آفس بوائے نے واپس فائل لا کر اسے تھما دی۔ اچھے بھلے تو کاغذات سمجھ آ رہے ہیں، عباس صاحب کا دماغ خراب ہے جو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے فائل کھول کر کاغذات دیکھے، چند صفحات الٹے پن اپ ہوئے تھے۔ رابعہ نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ ایک یہ شخص ٹھیک باس والا رویہ رکھتا ہے، ذرا سا کاغذات کیا غلط انداز میں پن اپ ہوئے ہیں، لے کر فائل ہی واپس بھجوا دی۔ باقی سب کتنے اچھے ہیں، شاہ زیب صاحب کتنے کائنڈ اور سافٹ نیچر کے ہیں، اور یہ کھڑوس نہ جانے کس پر چلا گیا، ہر وقت غصہ ناک پر رہتا ہے۔ کیا تھا، خود ہی کاغذات درست کر لیتا، اب اس کی شکل جا کر دیکھو۔ تمام کاغذات دوبارہ پن اپ کرتے، احتیاطاً دوبارہ نظر ثانی کرتے اپنی غلطی ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور پھر مطمئن ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آفس بوائے جا چکا تھا، اس کا مطلب تھا عباس صاحب کے آفس خود جانا ہوگا۔ وہ فائل لے کر کیبن سے نکلی تو ہادیہ چلی آئی۔ وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ کیا خیال ہے، ٹائم ہو گیا، چلیں؟ وہ ہادیہ کے ساتھ ہی آدھے رستے تک آتی تھی، بعد میں وہاں سے رکشہ لے کر وہ آتی جاتی تھی۔ میں ذرا فائل پر دستخط کروا لوں، فروغی صاحب کو یہ آج ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں ادھر ہی بیٹھ کر ویٹ کرتی ہوں، تم جلدی آنا۔ ہادیہ اس کے کیبن میں داخل ہو گئی تو وہ فٹافٹ اپنی چادر سنبھالتی فائل لی عباس صاحب کے آفس کا دروازہ نوک کیا۔ یس کم ان۔ وہ اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی تو عباس نے فائل سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ السلام علیکم۔ اس نے عادت کے مطابق سلام کیا تو عباس نے سر ہلایا۔ سر، ان کاغذات پر آپ کے دستخط چاہیے۔ اس نے فائل اس کے سامنے رکھی تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ فائل میرے پاس پہلے آ چکی تھی۔ اسے لگا کہ عباس نے اسے جتایا، پیپرز میں پن اپ کی غلطی تھی، وہ آپ خود بھی درست کر سکتے تھے۔ اس نے بھی طنز کیا، یہ درستگی کرنے والا کام بابا اور فروغی صاحب تو آپ کے فیور میں کرتے ہوں گے، مگر مجھے ہر کام مکمل اور درست حالت میں اچھا لگتا ہے۔ عباس نے فائل اپنے سامنے کی تھی۔ رابعہ نے بامشکل خود پر ضبط کیا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ پیپر ویٹ اٹھا کر اس شخص کے سر پر دے مارے۔ نہایت بد مزاج تھا یہ شخص۔ وکل سے، یہ فائل تو میں نے صبح فروغی صاحب کو سینڈ کی تھی، اب کیوں مل رہی ہے؟ پیپر چیک کرتے عباس نے ایک اور آبجیکشن اٹھایا، کیونکہ مجھے بھی فاروقی صاحب نے ابھی دی تھی اور پھر فوراً پرنٹ نکالے تھے، اس نے خاصا چبا کر کہا۔ تو عباس نے اسے دیکھا، وہ خاصے تیکھے انداز میں کھڑی تھی۔ یہاں دستخط کرنے ہیں؟ اس نے قدرے جھک کر کاغذات کے ایک کونے پر انگلی رکھی۔ مجھے پتہ ہے، میں نے ہی یہ کاغذات کمپوز کروائے تھے۔ وہ دستخط کر رہے تھے۔ رابعہ نے غصے سے اس شخص کو دیکھا، سر جھکائے دستخط کرتے وہ خاصا پروقار اور ڈیسنٹ لگ رہا تھا، مگر چہرے پر بلا کی سنجیدگی رقم تھی۔ اف، کتنا خود پسند ہے یہ شخص۔ تبھی کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ دستخط کرتے سر اٹھا کر عباس نے آنے والے کو دیکھا۔ عادلہ کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا اور فائل پر دستخط کرتا اس کا ہاتھ ساکن ہو گیا تھا۔ ہیلو۔ رابعہ نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ اچھی خاصی خوبصورت، کافی ماڈ لڑکی تھی، اور جس طرح مسکرا کر ہیلو کہا تھا، اس نے یہی اندازہ لگایا کہ عباس کی کوئی جاننے والی ہے۔ عباس کے اسے دیکھتے ہی چہرے کے زاویے تن گئے تھے۔ تم؟ اس نے قلم فائل پر رکھا۔ عادلہ اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا لینے آئی ہو تم ادھر؟ رابعہ کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اس نے کافی تیکھے لب و لہجے میں پوچھا۔ بیوی ہوں تمہاری، تم سے ملنے پر پابندی ہے کیا؟ ایک ادا سے کہتے عادلہ نے اپنا پرس ٹیبل پر رکھا۔ شٹ اپ، میں ادھر کوئی تماشا افورڈ نہیں کر سکتا۔ گیٹ آؤٹ ان ون مومنٹ فرام ہیئر۔ عباس ضبط سے کہتا اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شہوار والے حادثے کے بعد وہ اب اس عورت کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔
تمہارے بھائی نے میرے بھائی کو حوالات میں بند کروا دیا ہے۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ مجھے اصل صورتحال کا علم نہیں ہوگا؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی عزت کی اتنی پرواہ اور ہماری عزت 2 کوڑی کی کروا کر رکھتی ہے تم لوگوں نے۔ جواباً وہ بھی بھنکاری تھی۔ اوہ یو شٹ اپ! رابعہ کے سامنے اس تذلیل پر عباس نے ایک دم بھنا کر سامنے پڑی فائل اٹھا کر عادلہ کی طرف اچھال دی۔ فائل میں لگے کاغذات ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ رابعہ کے لیے یہ ساری صورتحال عجیب سی تھی اور عباس کا رد عمل اور بھی حیران کن تھا۔ اس نے اپنی بے ساختہ اٹھتی چیخ کو منہ پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ مجھے تم اس طرح چپ نہیں کروا سکتے۔ میں پریس میں جاؤں گی اور تمہارے خاندان کی سب حقیقت بتا دوں گی۔ کیسے خاندانی بنانے پر تلے ہوئے ہو؟ اس لڑکی کی زمانے بھر میں بدنام نہ کیا تو عادلہ نام نہیں میرا۔ عادلہ بجائے خائف ہونے کے دو بدو بولی تھی۔ گیٹ آؤٹ! آئی سے گیٹ آؤٹ! اگر تم 1 منٹ میں یہاں سے دفع نہ ہوئی تو میں اپنے گارڈ کو بلوا کر دھکے دے کر یہاں سے باہر پھینکوا دوں گا۔ عباس کا انداز اتنا دو ٹوک سخت اور پتھریلا تھا کہ رابعہ تو ایک طرف عادلہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اگر وہ یہاں سے 1 منٹ کے اندر اندر غائب نہ ہوئی تو وہ واقعی یہاں سے دھکے دے کر نکال دے گا۔ عادلہ کو سامنے کھڑی لڑکی کے سامنے اس درجہ اہانت و ذلت اٹھانے پر شدید سبکی کا احساس ہوا۔ مجھے تم سے بات کرنی، میں بات کے بغیر نہیں جاؤں گی، عادلہ نے اب کے دھیمے انداز میں کہا، مگر انداز ہٹیلا تھا۔ عباس نے ایک پل اس کے تاثرات نوٹ کیے اور پھر انٹر کام اٹھا لیا۔ عمر، فوراً باہر 1-2 گارڈز میرے روم میں بھیجو۔ اس کا انداز بہت پتھریلا تھا۔ رابعہ تو ایک طرف، عادلہ کے چہرے کا بھی رنگ اڑ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اس قدر گھٹیا ہو۔ حیرت ہے، اتنا عرصہ میرے ساتھ گزارنے کے باوجود میری فطرت کا اندازہ نہیں لگا پائی تم۔ وہ تمسخر سے ہنسا۔ میں اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہوں، سنا تم نے؟ وہ چیخا اور تبھی گارڈز اندر داخل ہوئے تھے۔ انہی لوگوں کے سامنے تم نے مجھے ذلیل کیا ہے نا؟ دیکھنا اب انہی کے ہاتھوں تمہیں ذلیل کرواؤں گی، پچھتاؤ گے تم ایک دن، پچھتاؤ گے۔ وہ دھمکی دیتی گارڈز کو نظر انداز کرتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ عادلہ کے جاتے ہی عباس اپنی چیئر پر گرا تھا۔ رابعہ ابھی تک سہمی کھڑی تھی۔ اس کے لیے عباس کا یہ رد عمل بڑا شدید تھا۔ تم لوگ جاؤ، صورتحال کا جائزہ لیتے رابعہ نے گارڈ کو چلتا کیا اور پھر کنکھیوں سے عباس کو دیکھا۔ وہ کونیاں میز پر ٹکائے 2 ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر تمام بکھرے کاغذات سمیٹ کر فائل میں لگائے۔ پھر اس نے سائڈ پر رکھے جگ میں سے پانی گلاس میں ڈالا۔ سر یہ پانی پی لیں۔ عباس اسی طرح سر ہاتھوں پر گرائے بیٹھا تھا۔ چونک کر سر اٹھا کر دیکھا۔ رابعہ گلاس میں پانی لیے کھڑی تھی۔ تھینکس مس رابعہ، آپ جائیں۔ عباس نے پانی لے کر سائڈ پر رکھا۔ مگر سر یہ فائل، یہ فروخی صاحب کو سائن کر کے میں بھیج دوں گا، آپ جائیے پلیز۔ اس لڑکی کے سامنے اس سارے ہنگامے کا احساس ہی بڑا شدید تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا تو رابعہ فوراً فائل اس کے سامنے رکھتے وہاں سے بھاگ گئی۔ مائی فٹ! عباس نے اس کے جاتے ہی غصے سے پیپر ویٹ دیوار پر کھینچ مارا، مگر غصہ ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھا تو عباس نے سائڈ پر رکھا گلاس منہ سے لگا لیا۔ اف! اپنے کیبن میں آ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ کیا ہوا؟ ہادیہ جو اس کے کمپیوٹر پر گیم کھیل رہی تھی، اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، چلو چلتے ہیں۔ سر عباس کے روم میں جو بھی ہوا تھا وہ اب پتہ نہیں ہادیہ سے بیان کرنے کے قابل تھا کہ نہیں۔ اس وقت تو دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا۔ یہ سر عباس کتنے غصیلے ہیں! کیا یہ ان کی بیوی تھی؟ کتنی حسین تھی مگر کتنی بدتمیز بھی، مگر ہمیں کیا؟ سر عباس کون سا کم ہے؟ یقیناً کوئی سیریس بات ہوئی ہوگی جو بیوی یہاں تک آ پہنچی ہے۔ تمام اشیاء سمیٹ کر بیگ میں ڈالتے وہ اسی الجھن کا شکار رہی۔ پھر سر جھٹک کر وہ ہادیہ کے ہمراہ باہر نکل آئی تھی۔ کیا بات ہے، پریشان ہو؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ہادیہ نے پوچھا تو وہ چونکی۔ ہاں نہیں، بس کوئی بات نہیں۔ سیٹ ہونا؟ اس کا دھیان ابھی تک سر عباس کے روم میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں نے ماما کے لیے کچھ میڈیسن لینی ہے، تم ٹھہرو میں آتی ہوں، ہادیہ نے ایک بہت مشہور آرتھوپیڈک کلینک کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا تو رابعہ نے سر ہلا دیا۔ کلینک کے ساتھ ہی میڈیکل سٹور تھا۔ ہادیہ اپنا بیگ لیے سٹور کی طرف چلی گئی۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر خاتون پہلے ہی موجود تھی۔ ان کا بازو ٹوٹا ہوا تھا، گلے میں لٹکی رسی میں ہاتھ ڈلا ہوا تھا، بازو پر پلستر چڑھا ہوا تھا۔ یہ میڈیسن دے دے پلیز۔ ہادیہ نے ہاتھ میں تھامی پرچی اور پیسے سٹور بوائے کو تھمائے تو خاتون نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ خاتون کا سارا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا، صرف آنکھیں حیا تھیں۔ تم ہادیہ ہو، مشتاق کی بیٹی؟ ہادیہ، جس کی توجہ سٹور بوائے کی طرف تھی، اس نے چونک کر خاتون کو دیکھا۔ جی، مگر آپ کون؟ میں خالہ بھی ہوں، پرانے محلے میں تم لوگوں کے ساتھ والا گھر ہمارا تھا۔ اوہ اچھا اچھا، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ہادیہ نے فوراً پہچان کر سلام کیا اور نہایت ادب سے ان کا ہاتھ تھاما۔ وعلیکم السلام، انہوں نے شفقت سے کہا۔ یہاں کہاں اور اکیلی؟ آپ ہی جان کدھر ہیں؟ یہاں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے آئی تھی، پچھلے دنوں بازو ٹوٹ گیا تھا، سیڑھیوں سے گر گئی تھی، پورا ہفتہ اسپتال رہی ہوں۔ تمہاری آپی ساتھ ہی رہی تھی، آج چیک اپ کروانا تھا، بخار تھا تو خود ہی آنا پڑا۔ تم سناؤ، امی ابو کا کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ میڈیسن لے چکی تھی، اس نے خالہ بھی کی دوا بھی لے لی تھی، انہیں پیسے دینے نہیں دیے تھے،
بلکہ خود ہی پیمنٹ کر دی تھی۔ پھر ان کو بروز اصرار اپنی گاڑی کی طرف بزور اصرار اپنی گاڑی کی طرف لے آئی تھی۔ اس کا ارادہ ان کو گھر تک ڈراپ کرنے کا تھا۔ انہوں نے کتنا منع کیا تھا مگر وہ نہیں مانی تھی۔ یہ کون ہے؟ پچھلی سیٹ پر بٹھا کر ہادیہ نے دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو رابعہ نے پوچھا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ میں نے اپنا واٹس ایپ چینل کریٹ کیا ہے، اس کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو وہ میں نے اس لیے کریٹ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو میں ہر ناول کے بارے میں بتا سکوں، اور کچھ بھی اگر میں نے نیو اپڈیٹ وغیرہ کرنی ہو تو میں آپ لوگوں کو ادھر ہی بتا دیا کروں، اور لنک وغیرہ اگر میں نے دینے ہیں تو ساتھ میں ناول کا ڈسکرپشن پراپر میں دے دیا کروں۔ ایسے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ ناول کیسا ہے، اس کی کیسی سٹوری ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور میرے لیے بھی آسان ہوگا آپ سب لوگوں کو ایک ہی جگہ سب کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کچھ بھی وہ نہیں ہے، سب کچھ سیکیور ہے۔ آپ کا نمبر کسی کو شو نہیں ہوتا، میرا بھی نمبر کسی کو شو نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ لوگوں کو مزید کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ نیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چینل واٹس ایپ چینل سیکیور ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے وہ بس میں نے اس لیے کریٹ کیا ہے تاکہ ہم آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ، خیر آپ لوگ مجھے نہیں کر سکتے، میں آپ سب کے ساتھ آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہوں۔ اور میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ سبھی لوگ ناول سن رہے ہیں جو بھی ہیں تو ضرور اس چینل کو فالو کیجیے گا۔ نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، یہ ڈائریکٹ واٹس ایپ میں ہی جا کر اوپن ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر میں جو بھی اپڈیٹ وغیرہ ہوگی تو وہاں پر بول دیا کروں گی، بتا دیا کروں گی۔ جو بھی ناول کمپلیٹ ہوگا اس کی کمپلیٹ پلے لسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو باقی چیزیں جو ہیں آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیسا چل رہا ہے۔ لالا روح ایک ایسا کریکٹر ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں چل رہا، اور بہت کیوریوسٹی ہے، بہت مسٹیریس چیزیں ہیں، کچھ ایسی ایسی باتیں ہیں جیسے کہ روشانی کا وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ اب مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ہاں میں نے بھی آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن سم ٹائمز پہلے بھی آئی ہے، جیسے شہوار بھی شاید کہہ رہی تھی۔ تو کیا ایسی چیز ہے جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور بہت سارے ایسے کریکٹر ہیں الجھے ہوئے ہیں، مطلب بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ابھی سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اس کو جاننے کے لیے ابھی آپ لوگوں کو اگلی ایپیسوڈ بھی سننی پڑے گی، اور اس سے بھی اگلی۔ تو میرے ساتھ ساتھ رہیے، ہوپ فلی کہ آپ لوگ اس ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آئی تھنک سو یہ 12ویں ایپیسوڈ تھی، کیونکہ اوپر 13 لکھا ہوا تھا تو غلطی سے میں نے شاید اس کو 12ویں پڑھ دیا، 13ویں پڑھ دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 12ویں ایپیسوڈ تھی۔ تو ملتے ہیں پھر اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔